کسی اور پہ نہ کریں, مجھ پہ کیس کریں کہ میں نے ان پہ غلط الزام لگایا ہے. ٹیک می ٹو دا کورٹ, آئی ول شو یو یور ریئل فیس, دس اینڈ مچ مور, جو بھی پبلک میں نہیں آیا. گو اینڈ ڈو اٹ, آئی چیلنج یو, آئی ڈیئر یو, ٹیک می ٹو دا کورٹ. دیکھتے ہیں وہاں پہ آپ کی جو عورتوں کے حقوق ہیں وہ نکلتے ہیں, جو آپ کے اصل مقاصد ہیں وہ باہر نکلتے ہیں. پھر وہ بھی باتیں, ہم آپ کے لنکس کہاں کہاں جڑے ہوئے ہیں, پھر وہ سارے ایک ایک کر کے بتائیں گے. You literally take me to the court or take me out. Otherwise I won't keep quiet. دو ہی آپشن ہے آپ کے پاس, یا مجھے رستے سے ہٹا دو یا مجھے عدالت لے چلو. اینی چودھری صاحب, یہاں پہ میرا کیس ہوتا ہے ختم آج کا. اس سٹارٹ کے بعد باقی جو ہیں ہمارے اسپیکر حضرات, جیسے جیسے آپ ان کو دعوت دیتے ہیں, اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ جو سننے والے ہمارے خواتین و حضرات ہیں کہ آپ ٹیگ کیجئے عورت مارچ والوں کو اور ان کے حمایتیوں کو کہ آئیے, یہاں پہ آپ کو کھل کے بات کرنے کا موقع دیا جائے گا. No one will stop you. جو آپ کہیں گے ہم سنیں گے. آپ ہمیں گالی دینا چاہتے ہیں, you're most welcome. کوئی ایسی بات نہ کیجیے گا کہ جو باقی سننے والوں کے لیے ٹھیک نہ ہو. ایسی بات یعنی کہ ولگر بات نہ ہو, کہنے کا مطلب یہ ہے. کوئی بلاسفیمی والی بات نہ ہو, کوئی اس طرح کا, بلاسفی تو یہ کرتے بھی نہیں ہیں, کوئی اس طرح کی بات نہ ہو. ہمیں جو آپ نے کہنا ہے, by all means you're most welcome, come here and have your say. چودھری صاحب, over to your good self. جی السلام علیکم سب کو, کیسر بھائی اور سارے. اچھا, ہم نا آج چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اگر دوسرے گروپ کے لوگ آئیں اور ان کو ہی مائک آفر کریں تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں اگر ان کی طرف سے آتا ہے. کیسر بھائی, ایک اور سوال ہے کہ یہ اتنے کنفیوز اب کیوں ہو چکے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے کہ واٹ از اے وومن, تو اس کا بھی نہیں جواب دے پا رہے آج کل. اس کے پیچھے کیا ہے؟ اور ریلی میں میرا کویشچن آج کی اسپیس کے لیے آپ کے لیے یہی تھا. اس کے بعد میں لوگوں کو ہی سنوں گا کہ یہ عورت کے نام پہ ایک مارچ ہے, اور ان سے پوچھا جائے کہ عورت کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی خود جا کے گوگل کر لو. بڑی اچھی بات ہے, خود جا کے گوگل کر لو. اینی وے, میں کچھ کہنے سے پہلے عامر حق بھائی تشریف لائے ہیں. عامر بھائی, میں نے آپ کو مائک آفر کیا ہے, کائنڈلی ایکسیپٹ کیجیے گا. آپ کو میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اصل میدان, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یوٹیوب آپ کا اصل میدان نہیں ہے, لیکن یہ وہ میدان ہے جو کہ لگتا ہے کہ آپ کے لیے بنایا گیا تھا. جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز انسان کے کو ذہن میں رکھ کے بنائی جاتی ہے, یہ شاید آپ کو ذہن میں رکھ کے بنایا گیا تھا. یہ پلیٹ فارم آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے. یو آر نیڈیڈ ہیئر. تو اختی سے بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی, چلے وہ تو آج آ گئی ہیں. آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یہاں پہ ٹائم زیادہ اسپینڈ کیا کریں ہمارے ساتھ. باقی چودھری صاحب, جو سوال آپ نے کیا ہے, دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب ایک ساری کی ساری چیز کھڑی فراڈ پہ ہو, اور چھوٹا موٹا بھی نہیں, بہت بڑا فراڈ, اتنا بڑا فراڈ کہ جن لوگوں کے ساتھ ان کے لنکس ہیں, اور اس سے میں اپنے آپ کو دوبارہ سے, میں بار بار ریپیٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے, اس سے بڑی ان کو آفر کیا ہو سکتی ہے کہ اگر میں تو آپ کا نام لے کے بات کر رہا ہوں پبلک میں, کوئی پرائیویٹ کنورسیشن تو نہیں ہے, یہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہے. آپ مجھے عدالت میں لے جائیں, کیس کریں کہ میں آپ کے خلاف بات کر رہا ہوں یا ڈیفیم کر رہا ہوں آپ کو. دیٹ از آل یو ہیو ٹو ڈو, جسٹ ڈو دیٹ فار ونس, لگ پتا جائے گا. جب آپ سارے فراڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کا ایک ہی کام ہے کہ بس وہاں پہ جا کے, پہلے وہ عورت مارچ ہوتا تھا, اس کا نام عورت میلہ رکھا ہوا ہے ساتھ. میلہ کس چیز کا میلہ بھائی؟ دنیا میں مجھے بتائیں کہ ظلم کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, ظلم کے خلاف احتجاج کیا جاتا ہے, لیکن اصل ان کو جو مقصد ہے وہ ہے کہ گھروں سے عورتوں کو نکالنا, جو اپنے گھروں میں آرام سے رہ رہی ہیں ان کو ولگیرٹی پہ لے کے آنا. یہاں پہ ٹپے گا رہی ہوتی ہیں, اور آہستہ آہستہ یہ انگلش میوزک بھی اس میں آئے گا, ہر طرح کی ولگیرٹی آئے گی. ہم جس پرستی والے لوگ تو یہاں پہ کھڑے ہی ہوتے ہیں, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, ریمبو فلیگ اور یہ وہ اوپن ان کے کھڑے ہو, ان کے پروسیشن میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مرد اگر مرد سے شادی کر لے تو ان کا آپس کا رائٹ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ساری باتیں تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک میلہ ہے. مجھے بتائیں پوری دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ ظلم کے خلاف میلہ منایا جائے, احتجاج نہ کیا جائے. اختی علینا موسٹ ویلکم. عامر بھائی ویلکم, کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے کیسر بھائی؟ جی جی بالکل, لاؤڈ اینڈ کلیئر. اچھا, ٹویٹر ذرا یوز نہیں کرتے تو اس لیے تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں, لیکن تمام سامعین کو سلام ہے. اور ماشاءاللہ سے اس سے ٹاپک پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں ایک اسٹریم کر کے آ رہی ہوں سسٹر حنین کے چینل پر, اور جو سب سے زیادہ ہم آلریڈی کافی چیزوں پہ بات کر چکے ہیں,
चौधरी भाई ने सवाल किया कि व्हाट इज अ वुमन, तो आप वुमन से ही पूछें कि व्हाट इज अ वुमन। आप ट्रांसजेंडर से जो है वो माइक ले लेके लोग पूछते रहते हैं उन बेचारों से, तो वो तो खुद बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो इस पे एक पोल हो जाना चाहिए, सारी खवातीन मिलकर एक जवाब दे देंगी और उसको फाइनल माना जाए। खैर, इनका मैं एक मैनिफेस्टो पढ़ रही थी, 5 मार्च को डॉन न्यूज में आया है, और उसका टाइटल कुछ इस तरह है कि औरत मार्च टू 2024, वेयर टू गो एंड व्हाट आर द मैनिफेस्टोज। अगर इसके हम पॉइंट नंबर 4 पे जाएं तो बहुत ही शॉकिंग है, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम इनके एजेंडाज में, शायद कैसर भाई मेरी रहनुमाई कर सके कि पहले था या नहीं था। ये इतना कोई खतरनाक क्लॉज है, और मैं ये पढ़ना चाहूंगी इनका मैनिफेस्टो में कि दे डिमांड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेफ हाउसेज एंड हॉस्टल्स बाय द गवर्नमेंट फॉर whom, for cis and trans men, ख्वाजा सिराज and non-binary people, so they can escape the patriarchal violence they are often subjected to at home, and save hotels for students and salaried professionals. नंबर 1 पॉइंट जो इसमें आता है कि सबसे पहले तो इतने सारे जो डिफरेंट किस्म के उन्होंने जेंडर्स डाल दिए हैं, उनके लिए सेफ हाउसेज एंड हॉस्टल्स का क्या मतलब है। एंड देन दे आर सेइंग कि वो एक पैट्रियार्कल जो वायलेंस वो ऑफन सब्जेक्टेड होती हैं, उनसे उनको निकाला जाए और उनको उन घरों में रखा जाए। आप ये सोचें कि एक इनका स्लोगन, मैंने आज एक खातून को जवाब दिया इनके, और वो हो सकता है कि मुझे फॉलो करते हुए इधर आए। उन्होंने लिखा था कि ऐसे माशरे में जहां पे औरत को मर्द की तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत पड़े, ऐसी जगह पर मर्दों को डूब मर जाना चाहिए। मेरा सवाल ये था कि एक औरत से तहफ़्फ़ुज़ क्यों छीनने की ये बात कर रही है, क्यों कह रही है कि औरत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाहिए और ऐसा माशरा भी नहीं होना चाहिए। नाउ आई कैन सी कि अगर सेफ हाउसेज बना रहे हैं तो वो तो सो कॉल्ड सेफ हाउसेज हैं, बिकॉज वो हम जो औरतें हैं उनके ऊपर जो एक उनके मुहाफिज हैं, उनके वालिदैन, उनके भाई बाप बेटे शौहर, उनसे वो निकाल के उनको एक ऐसे हॉस्टल्स में डालेंगे जहां पे सारी खवातीन ऐसी होंगी। और उनके साथ जब वो लड़कियां अपने घर छोड़ देंगी कि जी आज भाई ने मुझे डांट दिया, आज शौहर ने मुझसे ये काम करवा दिया, आज मेरे बाप ने मुझे इस जगह से रोक दिया, आप सोचिए कि जब वो औरतें छोटी छोटी बातों पर इमोशनल होकर ऐसी सेफ हाउसेज में या हॉस्टल्स में जाने लगेंगी, तो वापसी का दरवाजा तो बंद है, क्योंकि वो अपने घर का नाम खराब करके निकली हैं। अब उन सेफ हाउसेस में सेफ्टी कौन प्रोवाइड करेगा? वहां पे वो लड़कियां टिकटॉक बनाएंगी, वहां पे वो लड़कियां क्या कुछ नहीं करेंगी अपना पेट पालने के लिए, क्या वो वहां पर उनको खाना भी प्रोवाइड करेंगे? सो ये जो 4th पॉइंट है ये इतना डेंजरस है कि वहां पर जब ये अलाउ किया जा रहा है कि ट्रांस मैन आर आल्सो अलाउड इन दैट प्लेस, सेफ हाउसेज, सिस मैन एंड सिस वुमेन, उसके अलावा जो है वहां पर कह रहे हैं कि ख्वाजा सरा और ट्रांस मैन भी आ सकते हैं। तो उन औरतों के बीच में वो लड़की कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि ये जो रात तक एक मर्द था, अगले दिन वो ये सोचता है कि मुझे जी डिजायर हो रही है, सो मुझे एक जगह मिल जाएगी जहाँ पे सारी ही खवातीन होगी और उनका कोई वाली वारिस नहीं होगा, उनका कोई मुहाफिज नहीं होगा, वो उनके बीच में आके सोता है, सुबह को उनको कोई मोलेस्ट कर देता है, रेप कर देता है, और वो अगले दिन खुद बाजार में निकल जाता है मर्द बन के। कौन बचाएगा ऐसी औरतों को? तो ये जो डिमांड है ना सेफ हाउसेस की, एक औरत को कौन सी चीज रोकती है अपने घर को छोड़ने से? वो ये सोचती है मुझे कौन पनाह देगा, मैं किस घर जाके रहूंगी। लेकिन जब उनको ये पता हो कि रात को बर्तन धोने पे लड़ाई हुई है या घर के खर्चे पे हुई है, वो रात ही रात में बिस्तर बोरिया अपना उठाती है और वो चली जाती है किसी सेफ हाउस में जो ये प्रोवाइड करवाना चाह रही है। आप सोचिए कि कितनी औरतें अपना घर छोड़ देंगी। मैं ज्यादा मजीद लंबी बात नहीं करूंगी, कैसर भाई से कहूंगी कि इस पॉइंट पर जरूर अपना तबसरा, और आमिर भाई भी जरूर दें। ये सबसे ज्यादा डेंजरस पॉइंट है, और अगर ये डिमांड इन्होंने रखी है तो ये मैं कहती हूँ कि फैमिली सिस्टम के साथ साथ औरतों के जो रेप्स में जो चीजें बढ़ेंगी, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सवाल अभी जो भी खवातीन जो कि औरत मार्च को सपोर्ट करती हैं, मैं ये 4th पॉइंट उनके सामने रखना चाहूंगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो वेरी मच इंडीड। आमिर भाई, वेलकम ऑन बोर्ड सर। कैसी तबीयत है आपकी? अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरी आवाज़ आ रही होगी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, जी। बहुत शुक्रिया कैसर भाई, जज़ाकल्लाह हमेशा की तरह वेलकम करने के लिए। और यकीनन आपका गिला जो है वो जायज़ है। शिकवा भी अगर हो तो लाजिम है शऊर। तो बिल्कुल माशऊर माशाल्लाह नौजवान का एक प्रोग्राम माशाल्लाह आप लेकर चल रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि गिला आपका जायज़ है। बस क्या करें, और कुछ मसरूफियत की वजह से नहीं एक्टिव हो सके, मगर चूंकि ये उससे कता नज़र जो भी अपनी निजी मसरूफियात है, मगर ये जो मसला है
یہ بہت اہم ہے اور بڑی خوشی ہے الحمدللہ کہ اس پر آپ نے نوجوانوں کو اکٹھا کیا، اور اس پورے کے پوری جو کیمپین ہے، پیڈ کیمپین ہے، ویسٹرن کیمپین، اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے جو ٹائٹل آپ نے رکھا ہے فراڈ، یہ لٹرلی ایک فراڈ ہی ہے. اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، یہ آپ نے پبلک میں بولا ہے، یہ نہیں کریں گے اس چیز کے اوپر. یہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ چیلنج کریں اس چیز کو. چیلنج کہاں کریں گے؟ یہاں زبانی کلامی خرچ، جمع خرچ. لیگل فائٹ نہیں لڑیں گے، کیونکہ لیگل فائٹ میں ان کو پتا ہے کہ جو کورٹس ہیں آبویسلی، ٹھیک ہے آپ ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں کورٹس کے حوالے سے، کچھ مشکوک چیزیں ہیں، مگر اوور آل کورٹس جو ہیں وہ ایویڈنسز اور پروفس کی بنیاد پر کام کرتے ہیں. تو جب کچا چھٹا کھلے گا تو پتہ چلے گا، ٹرانزیکشن سامنے آئیں گی، پتہ چلے گا، ٹریس کریں گے کہاں سے کریکولم آ رہا ہے، کہاں سے سلیبس آ رہا ہے، کہاں سے اسکرپٹ آ رہی ہے. تو جب وہ چیزیں پتہ چلیں گی تو پیورلی پتہ چلے گا کہ یہ ایک امپورٹڈ قسم کا فراڈ ہے، جو اسکیمرز ہیں، یہ اسکیم چل رہا ہے. میں یہاں ایک نا بات سجیشن کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں. سسٹر لینا نے وہ سارا ان کا جو مینیفیسٹو ہے وہ پڑھ کر، ان کا پلان پڑھ کر دکھایا کہ کیا پلان ہے کیا نہیں. میرا ایک سجیشن ہے ان کو، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو دکھیاری اور جو پریشان حال، یقیناً بڑے کیسز ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے یا ابیوز کے، اور مسئلے مسائل چل رہے ہیں، تو میری ریکویسٹ ہے کہ اس بار 8 مارچ کو یہ کوشش کریں کہ جن جن گھروں کے اندر یہ سیاپے پٹ پڑے ہوئے ہیں نا، یہ جو پٹ سیاپا پڑا ہوا ہے، ان گھروں کے باہر کیمپ لگیں، تاکہ پتہ تو چلے کہ پوری قوم ہی کے مرد ظالم ہیں یا خاص کچھ چنیدہ 4-5 گلیوں کے گھر ہیں، ان کا ہمیں پتہ چل جائے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے، میرا سجیشن یہ ہے کہ یہ جتنی عورت مارچ کی عورتیں ہیں، ان کو کہا جائے اپنے اپنے شناختی کارڈ، آئی ڈی کارڈ اگر تو بنے ہوئے ہیں، اگر تو کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ کس کیٹیگری میں ہیں، تو ان کے شناختی کارڈ پکڑ کر ان کے ایڈریسز پر جا کر ان کو کہا جائے یہ آپ کے گھر ہیں، انہوں نے آپ کے حقوق مارے ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، یہاں بیٹھیں اور شور ڈالیں. تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر اس پر پریکٹیکل کیا جائے تو آپ کو اندر کھاتے کئی کہانیاں نظر آئیں گی، کئی کیسز سنائی دیں گے کہ ان گھروں میں یہ پھڈے ان کی وجہ سے ہوتے کیوں تھے. ایک تو میرا سجیشن یہ ہے. دوسرا میں یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں جو امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ عورت مارچ ایک دن پورے ملک کو یرغمال بنایا جاتا ہے، نریٹو کو شفٹ کیا جاتا ہے اس طرف کے عورتوں کے ساتھ، بڑی اچھی بات ہے، آواز اٹھنی چاہیے. مگر سوال یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا یہ ہمارے سامنے وہ لسٹ رکھتے ہیں جن لوگوں کی زندگیوں پر کوئی پازیٹیو امپیکٹ پڑا ہے؟ کوئی ایسی چیز آتی ہے؟ کیونکہ فنڈز تو دنا دن آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لائم لائٹ بھی مل رہی ہے، شور شرابہ ہمیں سنائی دے رہا ہے، مگر جن لوگوں کی زندگیاں انہوں نے بہتر بنائی ہے، ہم کمپیریٹیو کر کر تو دیکھیں کہ وہ عورت جو اسلام کے طریقے پر چلنا چاہتی ہے اور وہ عورت جس کو آپ آزاد کر رہے ہیں، اس کا لائف سٹائل کیا ہے؟ کیا وہ انڈیپینڈنٹ ہوئی ہے؟ کیا اس کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ بوم کی ہے؟ کیا اس کو عزت معاشرے میں وہ مل گئی ہے؟ کیا اس کو وہ بنیادی حقوق فراہم ہو رہے ہیں جس کے لیے آپ نے اس کو گھر سے نکال کر اپنی چھتر چھایا میں لیا تھا؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ صرف نعرے لگانے سے بہتر ہے آپ وہ لسٹ ہمارے سامنے رکھیں، ہمیں دکھائیں کہ ان لوگوں کی زندگیوں کو آپ نے کیسے تبدیل کیا ہے. ہم دیکھیں، یعنی جو ہم سے مراد یعنی آبویسلی کو پراپر ایک کمیشن بیٹھے، پراپر ایک ٹیم بیٹھے جو سروے کرے اور دیکھے، ہم دیکھیں کہ جن لوگوں کی زندگیوں کو آپ نے تبدیل کیا ہے وہ تبدیلی کی کاسٹ کیا پڑی ہے، ان دا ٹرمز آف کلچر، ان دا ٹرمز آف سوسائٹی اور ان دا ٹرمز آف فیملی. کیا کاسٹ پے کی ہے انہوں نے جن کو عورت کے حقوق اور آزادی کے نام کے اوپر آپ نے گھر سے نکالا تھا یا جن کو اپنے پیچھے لگایا تھا، تاکہ ہم ان کی زندگیوں سے سیکھ سکیں. یہ 2 چیزیں ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا تھا. البتہ اگلے سال الحمدللہ رمضان جو ہے وہ تھوڑا پیچھے آ جائے گا تو اس وبا سے ہماری جان بچی رہے گی، کیونکہ یہ وہ کنٹیجیس قسم کی بیماری ہے جو ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے اور تیسرے سے چوتھے کو پھیلتی ہے، اور سمجھ بھی ڈائگنوز بھی نہیں ہوتی یہ چیز کیا ہے. یعنی مرد کو لگے گی تو اس کی شکل و شباہت بدل جائے گی، عورت کو لگے گی تو اس کا بھی مار دیا جائے گا، بچوں کو لگے گی تو وہ ہاتھ سے نکل جائیں گے، بزرگوں کو لگے گی تو وہ پرلوک پدھار جائیں گے. الغرض جس طرف بھی ہم دیکھتے ہیں اس کا ڈیمیج وہ سوسائٹی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، اور فیملی سسٹم تباہ و برباد ہوا نظر آتا ہے. میں کچھ عرصہ پہلے بھی ایک بات کر رہا تھا کہ سب سے بڑا تھریٹ اگر عورت کے وجود کو، ہاں البتہ وومن کو جیسے ذکر کیا جا رہا تھا کہ وومن کو ڈیفائن کریں، اپروپریٹ ڈیفینیشن کیا ہے اس کی، تو یہ دائیں بائیں جھانکنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ساری کی ساری بیماری
اور یہ سارے کا سارا جو مرض لاحق ہوا ہے یہ ویسٹ سے ہی ہوا ہے. وہ آج وہ بھی دائیں بائیں جھانکتے ہیں, یہ بھی وہی کر رہے ہیں. تو بات یہ سب سے بڑا تھریٹ عورت کے وجود کو اگر کوئی ہے, وہ یہی ان کے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں, جنہوں نے سب سے بڑا ان کے وجود کو تھریٹ بخشا ہے. کیونکہ عورت آج ایسے دوراہے پر, ایسے کراس روڈ پر کھڑی ہے کہ اس کو حقیقتاً نہیں پتا کہ وہ عورت ہے تو کیوں ہے, مرد نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, اور اس کے حقوق کیا ہونے چاہیے. اس کو بالکل نہیں پتا کہ وہ کس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے اور کن لاجیکل اور ریشنل گراؤنڈز کے اوپر کر رہی ہے. مجھے نہیں نظر آیا ابھی تک کوئی جو اس طرح کے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہو جو ریشنل اور لاجیکل گراؤنڈز کے اوپر کھڑے ہوں, سوائے ایموشنل, سوائے ایک اسکرپٹڈ. اس کے علاوہ مجھے ابھی تک کوئی چیز سنائی نہیں دی. میں امید کرتا ہوں ہو سکتا ہے آپ کی اسپیس میں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں اور ایسے طبقات سے بھی لوگ آتے ہیں جو آبویسلی آپ کی آئیڈیالوجی سے, آپ کی فلسفی سے, آپ کے ورلڈ ویو سے وہ کس اسے کہتے ہیں اپنا, اس کے اگینسٹ اپوز کرتے ہیں. مجھے امید ہے کچھ سننے کو ملے. بہت شکریہ کیسر بھائی آپ کے ٹائم کا, تمام جی سننے جی، والوں ایک کا تو بہت پیار بھرا سلام. نہیں ایک تو عامر بھائی پڑھے لکھے صاحب موجود ہیں, وہ اینجل فرام اسکائی, نور آسمانی, جو کامنٹ میں لکھ رہے ہیں کہ یہ عامر کیا کہہ رہا ہے, اگر میں کہوں کہ تم فراڈ ہو, تم مذہبی چورن بیچ بیچ کر دوسروں کو بیوقوف بناتے ہو, تو میرا چندہ. اسی لیے لوگ اسپیسز میں آتے ہیں, مائک پکڑیں آئیں کہیں, مسئلہ کیا ہے اس میں. ہم نے تو پہلے کہا ہے کہ موسٹ ویلکم, جو کہنا ہے آ کے کہیں, ہمت کریں. دیٹس آل دیر از ٹو اٹ. اگر عورت مارچ والے خود نہیں آتے اور آپ کے ذریعے ان کی لکھی ہوئی ہے کہ سارے پول کھل جائیں, بسم اللہ, کیوں نہیں, تشریف لائیے. کامنٹس میں کیا ہے, دور دور سے کامنٹ پھینک دیے, وہ حمیدن کے ہاں دو پتھری مارو, یہ کیا ہوا. کیسر بھائی آپ نے کمنٹ پڑھ کے ان کا دل خوش کر دیا, وہ اسی لیے تو ٹک 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 زور لگا رہے تھے. ان کا حل ایک ہی ہے کیسر بھائی, جسٹ اگنور. وہ تڑپتے رہیں, وہ دیکھ کر ہی ہمیں, وہ ظاہری بات ہے جب آپ سپیس کرتے ہیں تو اتنے میں ہی الجھن ہوتی ہے کہ اچھا اب پھر پول کھلے گی, لو جی بیٹھ جاؤ. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان کو بولنے دیں, یہ خوش رہیں, سلامت رہیں. مجھے اگر فراڈ کہنے سے ان کا رانجھا راضی ہوتا ہے اور ان کا مقصد ثابت ہوتا ہے تو بھائی کہہ لیں فراڈ, میرے کہنے سے کیا ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ کیسر بھائی. بہت بہت شکریہ آپ کا سر, تھینک یو سو ویری مچ انڈیڈ. جی چودھری صاحب. جی اچھا, ہمارے پاس ایک کو کیسر ہوسٹ کی بھائی. سیٹ خالی پڑی ہے ابھی. جی ہاں وہ آ رہے ہیں, اب وہ آ جاتے میں کہتا ہوں آپ کو. یہ نا کل نا نیچے یہ کپ کیک بیٹھی ہیں, تو ان کا کویشچن تھا کہ کل وہ کہیں پہ اسپیس میں گئی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں, آپ جس طرح ٹرانسجینڈرز کو الاؤ کروا رہے ہیں پاکستان میں, تو اس سے ہماری پرائیویٹ اسپیس جو ہیں وہ مطلب ہمیں اس سے نا اعتراض ہے. ان کا جواب آگے تھا, مطلب آگے سے ان کو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھیں مرد جو ہے نا وہی ہراس کر سکتے ہیں, جو خواجہ سرا ہوتے ہیں نا وہ بالکل نا, کہ وہ تو ان کی روح ہی کوئی پتہ نہیں کہاں سے فرشتہ کا روح ہے ان کی, وہ کسی کو ہراس نہیں کرتے, ہم نے آج تک نہیں سنا. تو ریسنٹلی یہ کیس مجھے جیل میں آیا کہ وہ جس بندے نے ریپ کیا ایک عورت کا, جیل میں گیا, وہاں پہ جا کے اس نے کہا میں بھی عورت ہوں, اس کو عورتوں کی جیل میں بھیج دیا گیا, اس نے وہاں پہ بھی ان عورتوں کا ریپ کر دیا. تو کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں یا ہمیں بیوقوف بناتے ہیں. تو کپ کے پلیز آپ, میں تو چاہ رہا تھا کہ آپ خود آتی اور یہ بتاتی. تو یہ قاسم بھائی کیا ہے, مطلب ان کا دماغ کدھر ہے, یہ کیا چاہتے ہیں. دیکھیں, اس جواب کے اندر جتنی جہالت چھپی ہوئی ہے, یا آپ کہہ لیں کہ جو ان کے منہ سے نکل گیا ہے, صرف اسی کو آپ ٹیسٹ کیس کے طور پہ لے لیں کہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ اگر آپ نے ایک ادارہ بنایا ہے, ایک اسٹیبلشمنٹ بنائی ہے عورتوں کے لیے, تو وہ آپ نے بنائی ہے ایٹ لیسٹ دو پروٹیکشنز کے تحت. ایک جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کی ہے اور دوسری سول رائٹس کی ہے. اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ کوئی آپ کو ہراس کرے گا یا نہیں کرے گا, آپ کی پرائیویٹ سپیس بحیثیت خاتون وہ ایک سینکٹیفائڈ علیحدہ سے پاک جگہ ہے, اس میں کسی مرد کا, کسی غیر عورت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اٹس دیٹ سمپل. میں اگر یہ کہوں کہ بھائی میرا آپ 40 سال سے زیادہ کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں, پوری دنیا میں جہاں جہاں جس ملک میں گیا ہوں, میں پولیس سے آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ لا کے دے سکتا ہوں, میں نے کبھی کسی عورت کو ہراس نہیں کیا. تو کیا اس چیز کی وجہ سے مجھے کوالیفیکیشن مل جائے گی کہ میں عورتوں کے واش روم میں چلا جایا کروں؟ What kind of stupid argument is that? کہ وہ
ابھی میں اس چیز پہ نہیں گیا کہ ان کی وہ ہراسمنٹ کتنی ہوتی ہے. آپ نے تو ایک کیس بتایا ہے, چین ہے یو ایس میں, یو کے میں چین ہے ایسے کیسز کی. بلکہ اب تو اسکاٹ لینڈ میں بھی ریسنٹلی ایک ہوا ہے کہ جس نے مرد نے عورت کو ڈکلیئر کیا ہوا تھا, عدالت نے کہا کہ نہیں تو رہنے دے, تین اسی عورتوں دی نہیں جان دینا سی, اسٹے اوے فرام اٹ, کہ تمہارا کنڈکٹ ہم دیکھ چکے ہیں. مطلب وہ تو بعد کی بات ہے نا, وہ کیا کریں گے. پہلے فنڈامنٹل لیول پہ آپ اس آرگومنٹ کا فلو دیکھیں کہ اگر وہ ہراس نہیں کرتے, دیر فور عورتوں کی پرائیویٹ اسپیس میں ان کو جانے کی اجازت ہے. واٹ از دا پوائنٹ آف یو ان میکنگ پرائیویٹ اسپیسز دین؟ فائدہ کیا ہوا؟ یعنی کیسر بھائی, ہراس کرنے کا اور ہراس ہو جانے تک کا انتظار کیا جائے گا, یہ ہے میں چیز بالکل یہی کہنے کہ لگا سب تھا. ایگزیکٹلی اسلام کا طریقہ کار یہ ہے. کیونکہ بینگ اے مسلم ہم اس چیز کو انالیسس کرتے ہیں, کریٹیسائز کرتے ہیں, اور بینگ اے ہیومن بھی ایون لیا جائے تو آبویسلی آپ چیزوں کو نیچرل بیسس پر یا لاجیکل بیسس پر لے کر چلیں گے. تو یہ چیز کیسر بھائی اور جتنے لوگ سن رہے ہیں, اسلام کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ برائی کے سدے باب پیدا کرتا ہے, اس کے آگے آبسٹیکلز, ہرڈلز کریٹ کرتا ہے تاکہ لوگ منیمائز کر سکیں, لوگ وہاں پہنچیں. یعنی پوٹینشیل تھریٹ کو ایلیمنیٹ کرنا بھی پرو ایکٹیو بیہیویئر کی نشانی ہے, اور یہ سوسائٹیز کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. اب آپ کسی آدمی کے کنڈکٹ کو, یا کسی ایسے آدمی کے کہ جس نے کچھ تھوڑا بہت اپنے اندر تبدیلیاں کر لی ہیں, میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے ان کا دل ٹوٹے یا دکھے, یعنی کچھ ایسی تبدیلیوں کے بعد اس کے کنڈکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بیسیکلی اجازت دے رہے ہیں. آج بچ رہا ہے, کل بچ رہا ہے, پرسوں بچ رہا ہے. کب تک وہ ٹیمپٹیشن اس کے سامنے رہے گی اور وہ رکا رہے گا؟ تو یہ بڑا ضروری ہے کیسر بھائی آپ نے نقطہ اٹھایا کہ بھائی سد باب اور سد ذرائع ضروری ہیں, نہ یہ کہ کسی آدمی کے کریکٹر کو دیکھ کر آپ اس کو شامل کر دیں. پاک بازی اور تقوی جو اسلام نے سکھایا ہے, اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ انسانوں کو اخلاقی طور پر معیار کے کمال میں اس قدر پہنچاتا ہے کہ انسان ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے جو مکروہات ہوتی ہیں. مکروہات, محرمات تو بہت بعد کی بات ہے, یعنی جن چیزوں سے معاشروں میں کراہت پیدا ہو یا جن چیزوں سے آپ ڈسگسٹ فیل کریں, آپ ان چیزوں سے بھی بچیں بجائے اس کے کہ ان چیزوں میں جائیں. بہت شکریہ, میں معذرت چاہتا ہوں, آپ لوگ کیری آن رکھیں. جی میں چاہوں گا کہ فاطمہ آئی ہیں, یہ بھی ماشاءاللہ سے بہت سنتی ہیں ان کو, تو ہم ان کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. ہمارے خیال سے فاطمہ یہ جو عورت مارچ ہے یہ تو فراڈ ہے, تو آپ کیا کہتی ہیں اس کے اوپر؟ چودھری بھائی السلام علیکم سب کو یہاں پہ, السلام علیکم اگین. چودھری بھائی میں بھی آپ کو نا تھوڑی دیر سنوں گی کیونکہ مجھے کانٹیکٹ نہیں سمجھ آ رہا ابھی. آپ لوگ کچھ اور بات کر رہے تھے, تو لیٹس جسٹ گیو می سم ٹائم. آپ لوگ دوسرے لسنرز کو اور اسپیکرز کو لیں, اینڈ دین آئی ول ایڈ مائی اوپینین آن دیٹ. میں تھوڑا سا ٹائم دو, میں تانوں سنا. چلیں جی ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ, ڈاکٹر آمنہ. جی السلام السلام علیکم. علیکم. وعلیکم السلام. جی آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے. تو ایکچولی یہ تو ایک اس اسپیس کا جو ٹائٹل ہے وہی بڑا زبردست قسم کا ہے, اور بالکل ان کی سچائی تو اسی ایک چیز سے ہی واضح بتا رہی ہے. اور خیر جہاں تک بات یہ کہ ان کو جہاں تک ایشو ہے مردوں سے, تو میرے خیال سے سب سے زیادہ جو ایشو ہے وہ تو ان کو اپنی ہی کیمپین سے ہونا چاہیے, کیونکہ اس کو تو لیڈ ہی مت کر رہے ہیں. بس انہوں نے فراک پہنی ہوئی ہے, جولری پہنی ہوئی ہے, اس سے وہ عورتیں تو نہیں بن جاتی. تو سب سے پہلے تو ان کو چاہیے کہ وہاں سے مردوں کو نکالیں, اور یہاں پر آ کر جو ان کو مردانہ ٹائپ کے مردوں سے ایشو ہے اس کو ذرا کلیئر کریں. جو پنک اور فلفی مرد ہیں ان سے تو ان کو کسی بھی قسم کا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ان کی تو ہر چیز کو ڈیل کر ہے. اور پھر کی بات کرتے ہیں جی میرا جسم اور میری مرضی, ان کے جسم پر ایک طرح کی ان کی مرضی نہیں چلتی. یہ ذرا آپ نے کڈنی کو کہہ کر دیکھیں کہ تھوڑی دیر بلڈ فلٹر کرنا بند کر دو, یا اپنے ہارٹ کو کہیں کہ تھوڑی دیر آرام کرو بھائی, ہر وقت کیوں بلڈ پمپ کرتے رہتے ہو, چین نہیں ہے تمہاری زندگی میں. یا پھر ذرا سردیوں میں بولیں کہ مجھے لون کا سوٹ پہن کر باہر جانا ہے. مانتی ہیں مانتا ہے ان کا جسم ان کی بات, ان کی تو ایک طرح کی مرضی نہیں چلتی. تو اوپر سے یوٹرس کے ساتھ اتنی obsession ہے کہ جو ہے وہ پوسٹرس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یوٹرس جو ہے وہ فیمیل کے ایکول نہیں ہے. ایک سنڈروم ہوتا ہے روکیٹنسکی سنڈروم, جس کے اندر فیمیل میں یوٹرس نہیں بنتی. اس کا یہ مطلب ہر چیز نہیں ہے. یہ ڈاکٹر تو صاحبہ کی, ڈیولپمنٹل ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آواز نہ کلیئر نہیں آ رہی, مجھے ہی نہیں آ رہی کیسر بھائی, یہاں آپ سب کو بھی ایسا ہی.
नहीं, क्लियर नहीं कैसा? है। डॉक्टर साहब आप प्लीज ये आपके जो चल आप जो कह रही हैं ये सुनने वाले पॉइंट है, प्लीज जरा थोड़ा सा यहाँ आपने हैंड फ्री यूज किया वो जी करीब जी करें। जी आप बताएं, अब आपको क्लियर आ रही है आवाज़? बिल्कुल बिल्कुल आप बात कीजिए। जी, मैं दोबारा से फिर अपनी बात स्टार्ट करती हूँ। मेरे ख़्याल से जिन लोगों ने नहीं सुना वो दोबारा से सुन लें। तो एक्चुअली मैंने शुरू यहाँ से किया था, मैं ये कह रही थी कि अगर इनको सारे मर्द जो हैं वो ट्रैश लगते हैं और इनको मर्दों से बहुत ज़्यादा मसला है, तो फिर सबसे ज़्यादा मसला इनकी अपनी खुद की कैंपेन में है, क्योंकि उसको तो लीड ही मर्द कर रहे हैं। वो जो 3 मर्द हैं जिन्होंने हर वक़्त फ्रॉक और ज्वेलरी पहनी होती है, सबसे पहले तो उनको निकालें ना वहाँ से। फिर इनको पता चले एक्चुअली इनको मसला मर्दाना मर्दों से है। ये जो पिंक और फ्लफ़ी मर्द हैं, उनके साथ तो इनको कोई भी इश्यू नहीं है। और दूसरी बात कि इनको अपने इनको जिस्म की मर्ज़ी का जो है वो मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी इस हद तक गलत जो है वो ये कॉन्सेप्ट है। इनको अब कैसे समझाया जाए कि ज़रा अपनी ये किडनी को बोलें कि थोड़ी देर के लिए ब्लड फ़िल्टर करना ना बंद कर दो, या अपने हार्ट को बोलें क्या भाई तुम 24 घंटे ब्लड पंप करते रहते हो, थोड़ी देर चैन भी लिया करो, तुम्हारी ज़िंदगी में चैन नहीं है। ज़रा करके देखें इनके जिस्म पे चलती है इनकी मर्ज़ी, या शदीद किस्म की सर्दी के मौसम में लॉन का सूट पहनकर बाहर जाकर दिखाएं मुझे। इनके जिस्म पर तो 1 टके की इनकी मर्ज़ी नहीं चलती। इनको तो सिंपल सी बात का भी नहीं पता कि मतलब ये इनका ख़ैर और बाकी दूसरी बात ये कि इनके जो पोस्टर्स के साथ जो इनके पोस्टर से बड़ा यूट्रस को फ़ीमेल के साथ इक्वेट नहीं किया जा सकता। बेसिकली जो इनके यूट्रस का के साथ इनकी ऑब्सेशन है, इनकी वो ऑब्सेशन भी ख़त्म कर देते हैं। इनकी अब एक मुलेरियन एजेनेसिस हो जाता है समटाइम्स, डेवलपमेंटल एनोमली है फीमेल के अंदर, जिसमें फीमेल में यूट्रस नहीं बनती। इट्स नोन एज रॉकेटेंस्की सिंड्रोम। लेकिन उसका जीनोम एक्स एक्स ही होता है, उसका जीनोम नहीं बदल जाता, ना वो कोई थर्ड जेंडर बन जाती है, रहती वो फीमेल ही है। पता नहीं इनको इनका ये बिल्कुल ऐसे ही एक डेवलपमेंटल एनोमली है, जैसे कोई बच्चा जो है वो दिल में सुराख के साथ पैदा होता है, या कोई बच्चा जो है वो पैदा होता है टेढ़े पैरों के साथ। एक्चुअली ये वाली जो बकवास है ये सारी बस ये बताने के लिए कि जो भी फीमेल आइडेंटिफाई करता है वो फीमेल है, और फिर फेमिनिस्ट भाई आकर इनके बोलते हैं कि मर्दों के अंदर यूट्रस इम्प्लांट करो। पता नहीं, खैर इनके जो भी इश्यूज़ हैं इनको तो खुद चाहिए। मैंने तो कमेंट्स के अंदर लिखा है औरत मार्च को टैग करके कि आएँ आप लोग हमारे साथ बात करें, लेकिन उनमें से अभी तक मेरा ख्याल है कि कोई आया ही नहीं है। खैर जब ये आते हैं तो मज़ीद इनकी बात सुनते हैं, और फिर इनकी बातों को जब अगर कोई पॉइंट रखेंगे तो फिर इनकी पॉइंट्स को रिफ्यूट भी करेंगे इंशाल्लाह। ओवर टू यू चौधरी भाई। जी शुक्रिया। अच्छा, नीचे वो आए हुए हैं, 1 मिनट कैसे मैं भाई, एक नीचे चीज वो ऐड कर आए हुए सकता हूँ। हैं। मैं जी भाई आमिर भाई जी। मैं मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। ये डॉक्टर साहबा या होलिस्टिक जो आईडी थी, बड़ी जबरदस्त बात की। इन्होंने तो बड़ी लंबी एक लिस्ट रखी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। सिंपल ये है, इनका आर्ग्यूमेंट क्या है, हम जिस तरह हैं हमें नेचर ने ऐसे बनाया है। और जिस तरह तुम हो, जिस जिस्म में तुम हो, जब तुम्हारा क्लेम है कि उस जिस्म की तुम्हारी अपनी मर्जी नहीं है, तो उससे आगे की मर्जी तुम्हें क्यों दे दें। यानी बाय नेचर ये क्लेम करता है, आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई हमें तो नेचर ने ऐसे बनाया है, हम खुद थोड़ी ना ऐसे हैं। तो जब तुम्हारी मर्जी उस वक्त नहीं चली, तो अब कैसे चलने देंगे। अब तो तुम शोर ज्यादा करते हो। बहुत शुक्रिया। अच्छा एक बात लगे बहुत हाथ एक शुक्रिया। क्वेश्चन इसमें मेरा भी ऐड कर दीजिएगा आमिर भाई, कि अगर आपको नेचर ने ऐसा बनाया है, तो ये हार्मोन्स के इतने इंजेक्शन क्यों लेते हो भाई? नेचर ने दिए होंगे ना वो भी। बिल्कुल। एक्चुअली मैं यही बात ऐड करना चाह रही थी कैसर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये बात की। एक्चुअली मैं ये बस कहना चाह रही थी कि अगर इनको कोई गलत कहता है या इनको समझाने की कोशिश करता है कि जो आप बात कर रहे हैं वो गलत है, किसी भी तरह से वो प्रूव नहीं होती, किसी भी तरह से उसको ठीक मतलब अकल तस्लीम नहीं करती, तो ये आगे से कहते हैं कि तुम लोगों के अंदर इतना सेल्फ हेट क्यों है। और मुझे ये नहीं समझ आती कि इनसे ज़्यादा सेल्फ हेट किसके अंदर हो सकता है जिन्होंने अपने जिन्स ही बदल लिए हैं। इससे ज़्यादा सेल्फ हेट किसके अंदर होगा। तो खैर बस जी शुक्रिया। मैं ये कहना चाह रहा था कि नीचे आए हुए हैं, मेरे ख्याल से फातिमा की तरह वो भी कहते हैं कि पहले हम सुन लें कुछ, तो हम रुबाब की तरफ जाते हैं। रुबाब आप क्या कहना चाहेंगे ये जो औरत मार्च फराड है। अस्सलाम वालेकुम हशमत भाई, कैसर भाई, बाकी सबको भी सलाम। मैं तो यही कहूंगी कि शैतानी टोला है बस। ठीक है, औरत के नाम पे इस्लाम के अगेंस्ट हर काम वो लॉन्च करने के लिए आए हुए हैं। असल मसला इनका इस्लाम है और लोगों का जो फैमिली सिस्टम है उसकी डिस्ट्रक्शन है। औरत असल बेसिकली ना एक आसान हदफ जिसको बोलते हैं ना, वो है। आप औरत के नाम पे कुछ भी कर लें,
دنیا ٹینشن دیتی ہے. آپ دیکھیں اس میں عورت کے حقوق کی بات کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. یہ کتنا دیہاتوں میں گاؤں میں گئی ہیں, کتنی غریب عورتوں کی انہوں نے مدد کی ہے, کتنا ان کے رائٹس کے لیے کام کیا ہے, کچھ بھی نہیں. سارے کام وہ ہیں جو واہیاتی جس کو بولتے ہیں, جو فحاشی کی طرف لے کے جائیں گے آپ کی سوسائٹی کو. جی لڑکیاں اپنی مرضی کر لیں, عورتیں گھر چھوڑ دیں, اپنے شوہروں سے رشتے ناتے جو ہیں وہ لمٹ میں کر دیں, اپنی کمائی خود کھائیں. اچھا اتنی ان کو مردوں سے تکلیف ہے, اپنے باپ کو تو اپنے گھر سے نکلوایا نہیں انہوں نے, اپنی ماں کی کسی کی طلاق تو یہ کراتے نہیں, دوست بھی ان کو مرد چاہیے. آپ حشمت بھائی ان کی ذاتی لائف دیکھیں, ان کی دوستیاں بھی مردوں کے ساتھ ہوتی ہیں, یہ گزارا کر بھی نہیں سکتی ان کے بغیر, جو سیدھی اور صاف بات ہے, سب بیٹھے ہوئے ہیں, سب جانتے ہیں. ہاں سیدھی صحیح بات بول رہی. دوست بھی ان کے مرد ہیں, ان کو اپنے دکھ شیئر کرنے کے لیے مرد چاہیے, لیکن دوست کے نام پہ شوہر نہیں چاہیے ان کو. دوسروں کو بھی یہ ایسے ہی دیکھنا چاہ رہی ہیں کہ ساری جو ہے نا دوست یار بنا لیں اور آزاد ہو جائیں, جہاں دل چاہے اپنی جسم استعمال کر کے آ جائیں, اپنے آپ کو ٹیشو پیپر بنا لیں, کوئی نہ ان کو روکنے والا ہو نہ ٹوکنے والا ہو. ٹھیک ان کو مذہبی طبقہ جو اسلام کو فالو کرتا ہے وہ طبقہ ان کو تکلیف دیتا ہے, جس طرح سے شیطان کو تکلیف دیتا ہے نا, اس طرح ان کو تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں کو دیکھ کے. پھر یہ بہت سی ٹرمز یوز کرتے ہیں جی, ملا مولوی, جب ایک سوسائٹی کے اندر ان کے خلاف جو ایک نفرت اور اس طرح کی چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی کوئی ویلیو رہ ہی نہ جائے سوسائٹی کے اندر. یہ ساری کی ساری آوارہ عورتیں ہیں, میں صاف لفظوں میں بولوں گی, یہ ان میں سے کوئی بھی عام گھریلو عورت ہے ہی نہیں, ساری طلاق یافتہ, سب کی سب اپنی بیٹیاں لے کے نکلی ہوئی ہیں. بیٹیاں جو آزاد چھوڑی ہوئی ہیں, خود کسی دوست کے ساتھ نکلی ہوتی ہیں, بیٹی کسی دوست کے ساتھ, جہاں مرضی رہ کے جو مرضی کر کے آ جاتی ہے, کوئی اچھا روکنے والا نہیں, کوئی بہت روکنے والا نہیں. میں بہت معذرت کے ساتھ آپ کی میں بات کروں گا. دیکھیے یہ بہت زیادہ پرسنل کامنٹس ہیں, اور میرے خیال میں کہ ہمیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے. ایک پالیسی لیول پہ ہم ڈس ایگری کر رہے ہیں. پرسنل زندگی اللہ تعالیٰ سب کو آباد رکھے. جتنی بھی خواتین کی شادیاں ہوئی ہیں, جن کی بچیاں ہیں, وہ ہماری بیٹیاں ہیں, ہماری we cannot disown them. جو غلط ہے اس کو ہم پوائنٹ آؤٹ ضرور کریں گے, but I think it is I'm very sorry, but I think this is well away from our standards. بہت معذرت چاہتا ہوں, آپ کی بات میں نے کاٹی. جی جی نہیں سر, پرسنل نہیں ہے. جب یہ سوسائٹی میں, جب یہ سڑکوں پہ نکلتی ہیں تو پھر یہ چیز پرسنل رہ نہیں جاتی. جب یہ دوسروں کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہیں, دوسروں کی زندگیاں یا گھریلو لائف یا ایک سسٹم کو, پیٹریارکل سسٹم کو تباہ کرنے کی کوشش کریں, تو پھر ان کے اوپر بھی ایک کاروائی جوابی بات تو ہوگی. مطلب یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ان کی عزت کی جائے یا ان کے پرسنل میٹر کیے جائیں. ٹھیک ہے, جب یہ پردے کو ہٹ کرتی ہیں, جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف کو ہٹ کرتی ہیں, تو یہ کون سی معزز ہے کہ ہم ان پہ بات نہ کریں. سسٹر میں اگین ریسپیکٹفلی ڈس ایگری کروں گا کہ ہم ان کے خود کو اس لیول پہ ہم گرا نہیں سکتے ہیں. دس از دا گیم دے وانٹ ٹو پلے. کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر جو آپ کی پالیسی لیول ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے, ذاتیات آگے چلی جاتی ہیں. وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر امہات پر اعتراض کریں, ہم یہاں تک جانے کو تیار ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بلاسفیمی نہ کرو, اعتراض بھی کرو تو تمہارا حق ہے, ہم اس کا ایک ریشنل آرگومنٹ آپ کے سامنے رکھیں گے. بیکاز وی آر ناٹ افریڈ آف آور ریلیجن. ہم کسی چیز پہ شرمندہ نہیں ہیں. یس وی آر ہیپی ٹو ہیو دوز کنورسیشنز, اینی کنورسیشن لائک دیٹ. لیکن اس طرح سے اگر ہم کہیں نا کہ وہ ان کی بیٹیاں, اور اگین وہ جو چیزیں آپ نے ریپیٹ کی, میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا. سو دوز آر آئی تھنک دا باؤنڈریز جس کے ہمیں اندر رہ کے بات کرنی ہوگی. اینڈ اگین آئی ریئلی فیل لائک کبھی کبھی میں اپنے جو قریبی عزیز ہیں, بہت سے گروپس ہیں جن میں بات چیت ہوتی ہے, تو بات کرنے کے بعد پھر معذرت کرنی پڑتی ہے کہ آئی ایم ویری سوری فار ایکٹنگ لائک اے گرینڈ ڈیڈ ہیئر, بٹ ٹرسٹ می we have to disagree at the policy level, not at this level. So again, do accept my apologies. جی ہاں سر, رباب آپ کا رباب پوائنٹ آف رباب ویو میں بالکل, رباب حشمت بھائی صرف آخری بات کر رہے ہیں. سر کا پوائنٹ میں سمجھ رہی ہوں کہ بات چیت سے اور بڑے آپ لٹریری طریقے سے آپ ان سے ڈسکشن کریں اور ان کو قائل کریں یا اپنی بات پوائنٹ رکھیں. لیکن سر ایک چیز بتا کے پھر میں لسنر پہ جا رہی ہوں کہ آپ جتنا مرضی کر لیں, یہ وہ طبقہ ہے جو کبھی باز نہیں آنے والا, اور یہ دوسروں کو بھی اپنے جیسا بنانے کے مشن پہ ہے. باقی آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا. رباب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے. میں کاشف بھائی کا ہینڈ ریز دیکھ رہا ہوں, غزالیہ کا بھی, لیکن نا فاطمہ بیٹھی ہوئی, میں چاہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ لڑکیوں کو موقع دیا جائے پہلے. تو سائبر
विजिलेंस प्लीज़ आप बात करें, आप क्या कहना चाहेंगी इस औरत मार्च पे? अच्छा चोर साहब, उख्ती अलेना ने भी इस हैंड रेज सॉरी अपना अनम्यूट किया था खुद को, बीच में उनका व्यू दीजिएगा प्लीज। जी अलीना सिस्टर आप बात कर लें। जी, कैसर भाई की बात पे ही मैं यही ऐड करूंगी। कैसर भाई से मैं इत्तेफाक करती हूँ कि इसी यही वजह थी कि जो इनका एक मैनिफेस्टो है और जिसका पॉइंट मैंने जिक्र किया, वो इसलिए हमें डिस्कस करना जरूरी पड़ जाएगा क्योंकि ये इनकी डिमांड है। अभी तक तो हमें यही नहीं समझ आ रहा था कि इनकी डिमांड्स क्या हैं और इतनी वो जो इनके स्लोगन्स हैं उनसे मैच नहीं करता है। तो जहां पर ये बात आती है कि जहां पर वायलेंस हो और वहां से औरतों को निकाल के सेफ हाउसेस बनाने की बात हो रही हो, वहां पर इनका ये अमल होना चाहिए था कि वो कुछ जो भी डिसोल्यूशंस है किसी के भी घर में या वायलेंस हो रहा है तो आप पुलिस को रिपोर्ट करो, आप गवर्नमेंट को रिपोर्ट करो, उस औरत को हक दिलाओ। वो हक दिलाने के बजाय ये डिमांड कर रही हैं कि इन औरतों के लिए अलग से घर बनाए जाएं। तो हमें इस वक्त इनकी पॉलिसीज को डिस्कस करना चाहिए, इनकी जो डिमांड्स है उनको डिस्कस करना चाहिए। पर्सनल लाइफ में वो जो करती हैं वो उनकी अपनी जो भी है हम पर्सनल नहीं करेंगे, लेकिन मैं यही चाहूंगी कि हम इनके आज जो राइट्स वगैरह है वो हम उनसे वही सवाल करें कि भाई ये डिमांड रखने का कि सिस लोगों को आप सिस कह रहे हो, औरतों को सिस कह रहे हो, फिर आप ट्रांस मैन कह रहे हो, ट्रांस वुमेन कह रहे हो, बाइनरी लोगों को भी आप उसी सेफ हाउसेस में ला कर रखने की बात कर रहे हो। इस डिमांड के पीछे आप लोगों का क्या एजेंडा है और क्या इसके अलावा कोई और सोल्यूशन आप लोग पेश नहीं कर सकते थे कि आपने औरतों को उनके घरों से ही निकालना है और यही सोल्यूशन है आप लोगों के पास? तो अगर कोई खातून आती है जो कि औरत मार्च को सपोर्ट करती है, मैं उनसे स्पेशली इस बात पर आज बात करना चाहूंगी और अगर कोई और इसका कोई और पॉइंट रखना चाहे तो इसको जरूर बार बार रिपीट किया जाए, क्योंकि मेरे ख्याल से अब तक के इनके जितने भी मैनिफेस्टो आए हैं उसमें सबसे ज्यादा डेंजरस पॉइंट यही है कि अगर औरतों को एक दूसरे घर की आस दिलाई जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि तुम अपना घर छोड़ दो और यहाँ आ जाओ, तो वो हमारा माशरा किस तरह का होगा जहां पर एक घर मौजूद है और वहां पे एक औरत को दूसरे घर की भी ऑफर की जा रही है। शुक्रिया। शुक्रिया आपका। नाजिया आपी भी हमारे साथ आई हैं। नाजिया आपी अगर आप कुछ कहना चाहें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाँ, ये जो पॉइंट अलेना ने बात की है इस पे हमने भी यही बात की थी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट। एंड एक तो होता है ना सेफ स्पेसेस आपने बनाने अगर वुमेन के लिए, चलो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह वुमेन दे नीड टू हैव सेफ हाउसेस अंटिल उनकी इश्यूज रिजॉल्व हो एंड दे कैन बी सेंट, बट दे हैवंट आस्क्ड फॉर दैट। दे हैव आस्क्ड कि उसके अंदर जो है ट्रांस हुई जिनकी जेंडर्ड एक्सप्रेशन नॉन बाइनरी, तो ये तो वो सेफ हाउसेस वो वुमेन तो रह ही नहीं जाते। ये तो नहीं हो सकता ना कि इतने हमने वीडियो में ये भी कहा है कि इतने वसाइल किसी के पास नहीं है कि जी वो ट्रांसजेंडर मेन के लिए अलग बनाए, ट्रांसजेंडर वुमेन के लिए अलग बनाए, फिर नॉन बाइनरी के लिए अलग बनाए, फिर जो नॉन बाइनरी डॉग है उसके लिए अलग बनाए, फिर नॉन बाइनरी कैट के लिए अलग बनाए। वो तो हो नहीं सकता। सो व्हाट देयर सेइंग इज कि सारे जो हैं ये मेंटल जो जिनको जेंडर डिस्फोरिया है या मेंटल इश्यूज हैं वो सारे वुमेन के साथ उस सेफ हाउस में हो, तो हाउ इज दैट अ सेफ स्पेस फॉर वुमेन? और डोमेस्टिक वायलेंस, और ये बाय द वे ये बाहर हो चुका है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो होती है ना women who go through that, उनके लिए ये सेफ स्पेसेस बनते हैं, रेप विक्टिम्स के लिए बनते हैं, उसमें अभी आदमी घुसने लग गए हैं। आपको पता है जेके रावलिंग ने स्पेशली अब वुमेन के लिए अलग बनाया है, बिकॉज जो वुमेन के लिए पहले थे उसमें अब सिंस वुमन का डेफिनेशन चेंज हो गया है तो उसमें सब घुस जाते हैं, एंड देन दे गेट उनको फिर रेप की थ्रेट्स आ जाती हैं फ्रॉम दोज मैन हु प्रिटेंड टू बी वुमेन। तो ये भी हम उसी तरफ जा रहे हैं। ये लोग इनका मैं ये एक और चीज रिपीट करूंगी कि एवरी टाइम आई गिव एन एग्जांपल फ्रॉम द वेस्ट, हम में से कोई भी वेस्ट का एग्जांपल देता है तो ये लोग आगे से कहते हैं कि यहाँ हुआ तो नहीं, मतलब जब होगा तब ये लोग देन इट इज इम्पोर्टेंट कि मतलब हाउ मेनी रेप्स आर इनफ फॉर देम टू से कि जी दिस इज द प्रॉब्लम।
سو یہ اچھا ہے کہنا کہ جی ابھی یہاں پاکستان میں تو کبھی ہوا نہیں ابھی تک، کسی ٹرانسجینڈر نے کبھی کچھ ریپ نہیں کیا، اس لیے نہیں ابھی تک ہو سکا بیکاز ابھی تک ہماری سوسائٹی اس کو ہولڈ کر رہی ہے کہ جی مین کین ناٹ انٹر ویمن اسپیسز. سو یہ جو ان کا پوائنٹ ہے نا یہ سیف ہاؤسز کا، لینا از رائٹ، اٹ از اے ویری ویئرڈ اینڈ اسٹرینج ڈیمانڈ کہ ویمن اسپیسز میں ویمن کو جو سیفٹی چاہیے. تو اسی لیے دیٹ از وائی دا ویڈیو وی میڈ واز دس کہ عورت مارچ کہاں سے رہ گئی ہے، ہاؤ از اٹ پروٹیکٹنگ ویمن ان اینی وے. اور ایک اور چیز میں پلیز کہوں گی، اور یہ سب آپ سن لیں کہ یہ جو بار بار کہتے ہیں نا مارجنلائز کمیونٹی، ہم ہیٹ پھیلا رہے ہیں اگینسٹ مارجنلائز کمیونٹی. دے آر مین، یہ آدمی ہیں، یہ مارجنلائز کمیونٹی نہیں ہے. ان کے پاس فل رائٹس ہیں، پوری زندگی یہ مطلب اپنی اسکولز میں ان کو وہ رائٹ ملتے ہیں، ہر جگہ جابس کرتے ہیں، جو کرتے ہیں سب. Now suddenly they want to dress up as women and suddenly we are supposed to bend over and if the whole society is supposed to step aside and say کہ جی آپ بڑے مظلوم ہیں. کون سے مظلوم ہیں؟ آدمی who's wearing a woman's just dressing up as a woman, how is it marginalized? So یہ تو میں بار بار ان کا جو عورت مارچ کا ہوتا ہے کہ جی ہم مارجنلائز کمیونٹیز کو ہیلپ کر رہے ہیں. واٹ مارجنلائز میں آپ کو بتاتی ہوں جو بیواؤں کے ساتھ ہوتا ہے پاکستان میں، جو ان کو انہیریٹنس نہیں ملتی ہے، وہ ان کو رائٹس دلوائیں. کسٹڈی کیسز میں کورٹس میں بیچاری عورتوں کے ساتھ برا ہوتا ہے. آدمی جو مینٹیننس نہیں دیتے ہیں بچوں کے لیے وہ برا ہوتا ہے. دیز آر دا رائٹس، دیز آر دا پرابلمز آف ویمن جن کو ان کو رائٹس دلوانے چاہیے. یہ آج آ کے ٹرانسجینڈر کمیونٹی پہ شروع ہو جاتے ہیں، LGBTQ پہ شروع ہو جاتے ہیں. وہ مارجنلائز کمیونٹی کو رائٹس انہیں دلوانے ہیں which has nothing to do with any مطلب 90% of Pakistan, 99% of Pakistan it doesn't have these issues. They are creating this in the minds of people اور marginalize use کر کے جی ہم بڑے بیچارے ہیں. کوئی بیچارے نہیں ہیں، یہ آدمی ہیں، perverted آدمی ہیں. That's all I'm going to say about them. جی میں آپ کی بات میں ایک ایڈ کروں چیز. ناجیہ سسٹر بہت بہت شکریہ آپ کا کہ یہ جو وائلنس کی بات ہوتی ہے اور عورتوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، ہمارے ہی اپنے جاننے والے ینگ مین بہت سے لوگ اس چیز سے واقف ہیں کہ ان کو سوشل میڈیا پہ پرائیویٹ میسج کر کے ان کے کنٹینٹ کی وجہ سے عورت مارچ اپیرنٹلی ان کے آفیشیل گروپ سے ان کی مدر کو، میں وہ الفاظ دہراؤں گا بھی نہیں، اور جن کو پتا ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ دہرائیں بھی نہیں، کہ یعنی میں I'm literally lost for words کہ جو الفاظ کہے گئے کہ ہم کیا کیا کریں گے، کہاں کہاں کریں گے. یہ وہ طبقہ ہے جو عورتوں کے لیے حقوق کی بات کر رہا ہے، اور ڈس اگریمنٹ کی بیس پہ ایک عورت کے بارے میں جو وہ کہہ رہے ہیں، ایک عورت کے بارے میں کہ یہ ہماری انٹینشنز، ہم یہ سارا کچھ کریں گے. یہ بدماشوں کا گروہ ہے ایک سیدھا. میں اس لیے تو کہتا ہوں کہ ہماری جو ہم آپ سے جو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے کوئی عورتوں کے حقوق کے کوئی مقاصد نہیں ہیں. ایک ولگر پلے گراؤنڈ آپ کو پاکستان میں چاہیے جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں. اور آپ ہم جنس پرستی کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں. اف یو تھنک وی آر رانگ، میں باقی سب کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں. اگین ٹیک می ٹو دا کورٹ. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. جی کیسر بھائی بالکل آپ نے صحیح بات کی. یہ یہاں پہ آ کے آپ کی سپیس میں آپ ہی کو ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں، جی آپ کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. حالانکہ اس کے یہ بالکل اپوزٹ ہے. یہ خود جو ہیں اسی طریقے کے لوگ ہیں اور بعد میں وکٹم کارڈ کھیلتے ہیں. ہینڈ ریز ہو گیا فاطمہ کا، اور عاطف بھائی کو ذرا کوس بنا دیں، وہ ذرا مائک پہ آ جائیں گے. تو یہ دوسرے گروپ سے ہیں، ان کا بھی ہم سننا چاہیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں. چودھری بھائی میرے پہ آپ گروپ مت لگایا کریں، میں کسی گروپ کی نہیں ہوں، میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہوں اور میرا کسی گروپ کے ساتھ کوئی انڈورسمنٹ نہیں، میں بتا چکی ہوں. لیکن میرے سے پہلے کاشف بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا تھا، اگر آپ ان کو بولنے کا موقع دینا چاہیں تو. کاشف بھائی کافی دیر سے ہاتھ کھڑا کرتے نہیں، وہ الزام لگ جاتا ہے نا زیادہ تر کہ عورتوں کے نہیں میں حقوق پہ انتظار کر لیتی ہوں عورتوں کاشف کو بھائی. بولا نہیں دے. اور حالانکہ اب سپیس جو ہوسٹ کرتے ہیں کیسر بھائی، وہ اپنے پائن جو موئی زبان ہے، وہ اب ان کی آفیشیل جو عورت مارچ کی سپیس ہے وہ ہوسٹ کرتے ہیں پائن. تو یہ تو حال ہو چکا ہے. مردوں سے ان کو نفرت ہے، برابری کی. یہ نہیں پہلے سب آپ سے کہتے کاشف ہیں. بھائی کو بولنے دے، کوئی بات اچھا نہیں، میں مجھے تھوڑی دیر تک دیتا ہوں، مجھے بھی تو بات کرنی ہے نا جی، میں بھی تو بیٹھا ہوں. تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ برابری کے حقوق دے، اس کے بعد یہ کہتے ہیں مردوں کے برابری کے حقوق چاہیے، اس کے بعد کہتی ہیں کہ سارے مرد جو ہیں وہ ٹریش ہیں. لو جی،
تو اب اس میں لاجک ہی نہیں سمجھ آتی کہ یہ کرنا کیا چاہتی ہیں. اور کاشف بھائی سے جانے سے پہلے میں ناجیہ آپی سے کہوں گا، یہ میں نے ماریا بی کی جو ویڈیو ہے وہ اوپر لگائی ہے، اس کے اوپر لبرل طبقے نے آپ کو جس طرح سے بحث کیا ہے، تو ناجیہ آپی یہ کیا ہے کہ آپ نے کون سی ایسی غلط بات کی ہے؟ بات تو ساری صحیح ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں یہ ایل جی ٹی وی جو ہیں یہ بالکل آپ ویسا ہی ہے. تو ناجیہ آپی، کاشف بھائی معذرت، ذرا ان کے پاس ٹائم تھوڑا ہے تو ہاں، اس کی اس میں لیے بس تھوڑی سی the thing is کہ ہم تو یہ جب ہم نے شروع سے جو فرسٹ ٹائم سٹارٹ کیا تھا we were just explaining، اور بائی دا وے ہم صرف ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں چیزیں. یہ تو ہم نے تھوڑی سی بیکاز اٹ واز فنی، ہم اب واقعی اب اٹس کامک ان کی جو ہو گئی ہے کہ ہم خواجہ سراج کو رائٹس دے کے رہیں گے، عزت دے کے رہیں گے. بھائی خواجہ سرا ہے کیا؟ مطلب سو ہم نے جو فرسٹ ویڈیو بنائی تھی ٹرانسجینڈرز پہ جسٹ ٹو ایکسپلین، اس پہ بھی پیچھے پڑ گئے تھے. ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں پیچھے پڑ جاتے ہیں. مطلب وی ہیو نیور اسپریڈ ہیٹ اینڈ آئی ول نیور یہ جو لوگ جو مرضی الزام لگائیں ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. ہم نے کبھی ہیٹ پھیلایا نہیں، ہم صرف ڈیفینیشنز دیتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ سیکس از بائنری، یہ ہمارے پہ آپ ہیٹ بگٹری ہے، ہیٹ ہے. وائی؟ سائنس سیز سیکس از بائنری، دیر اونلی ٹو، یا میل ہے یا فیمیل ہے، اور کچھ ہے ہی نہیں. تھرڈ چیز کچھ ہے ہی نہیں. اور یہ جو لوگ ہیں جو میں نام نہیں لوں گی، یو نو آل آف دیم، جن کی ہم پکچرز بھی شیئر کرتے رہتے ہیں، آدمی سے عورت بنے ہوئے ہیں. آپ مجھے صرف اتنا بتائیں، یہ کب آپ کو خواجہ سرا کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ عورت بن کے کیوں پھرتے ہیں؟ کوئی ان سے یہ پوچھے کہ جو اگر تھرڈ چیز کوئی ہے آپ نے وہ بننا ہے، وائی ڈو دے ڈریس اپ ایز ویمن؟ یہ اپنے لیے فیمیل پروناؤنس کیوں یوز کرتے ہیں؟ لک ایٹ آل دس. ہمیں ہماری تزلیل ہے نا کہ جی کوئی بھی اٹھ کے لپسٹک لگا لے تو وہ عورت بن جاتا ہے. I mean the logic and women who support this، مجھے تو ان پہ حیرت ہوتی ہے کہ ان کا آئی کیو لیول کیا ہے، ان کی مطلب ایجوکیشن لیول کیا ہے، کہ جسٹ بیکاز مطلب a woman is just a dress، یہ انہوں نے کر دیا. اور بائی دا وے یہی لبرلز پہلے فائٹ کر رہے تھے کہ a woman is not a dress. جب آپ کو پتا ہوگا وہ پوری جو سوٹس پہننے کے اور پینٹس پہننے کے جو پورا ان دے فاٹ کہ ویمن صرف ڈریسز نہیں ہوتی، ویمن صرف یہ نہیں ہوتی، ہمیں پینٹس پہننے دیں، وہ کرتے کرتے آج یہ ویری ٹرس پہ انٹرسٹنگ آ پوائنٹ گئے ہیں. تو اٹس سسٹر. ایبسولوٹلی. ویری چودھری صاحب، یہ سسٹر میں بہت اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھ جائیں، چودھری صاحب اگر ہماری کوئی اسکرین ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو یہ حصہ جو ہے نا، دس از دا فائنسٹ آرگومنٹ، یہ ہم نے علیحدہ سے لگانا ہے. اچھا، سو اینی وے، سو پوائنٹ یہ ہے کہ the insult to a woman کہ وی آر نتھنگ ایکسیپٹ کلوتھس اینڈ ہماری لپسٹک. سو دس از دا گریٹسٹ انسلٹ. یہ تینوں جو چاروں بیٹھے ہوتے ہیں، ڈاکٹر معیز اور یہ سرخینہ، تو یہ پتہ نہیں کون کون، ان کے نام بھی میں بھول جاتی ہوں، پتہ نہیں اصل نام کیا ہے ان کے. بٹ پوائنٹ از دیٹ ہم نے اویئرنیس کیمپین ہمیشہ کی ہے. آپ ہماری ساری ویڈیوز دیکھتے ہیں، نہ ہم نے ان کے اگینسٹ کبھی وائلنس کا کہا ہے، نہ ان کے وہ کیا. ہم نے صرف اویئرنیس کیمپین کی ہے کہ پیپل شوڈ نو. اور یہ ہم نے جب پہلی دفعہ عورت مارچ کی بات کی تھی اور ٹرانسجینڈرز کی، تو سب ہم نے یہ اٹیک کیا تھا کہ جی یہ ہیٹ پھیلا رہے ہیں، یہ پھیلا رہے ہیں. اور ان کی ہم نے ساری جو باتیں کہی تھی وہی ہو رہی ہیں، کہ جو نے یوٹرس والا کہا تھا کہ آل آر ناٹ ایکول، اینڈ اس سے بھی لوگوں کافی لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ ہم سچ ہی بول رہے ہیں. کیونکہ پہلے جو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ اچھا آپ ایسے ہی ان کے پیچھے پڑتے ہیں، بٹ وین دے ہیڈ دیٹ کہ ایوری ون کین ہیو اے یوٹرس اینڈ اٹس ناٹ اونلی ویمن اینڈ اسٹف لائک دیٹ، تو پھر اس سے بھی لوگوں کی کافی آنکھیں کھل گئی تھیں. سو وی ہیو بین سیئنگ دس فرام ڈے ون کہ ان کا ایجنڈا ہی LGBTQ ہے. خواجہ سراج ان سب کا ایک ہی ایجنڈا ہے، اور یہ ٹوسٹ کرتے رہتے ہیں ورڈز، اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر کہیں گے، خواجہ سرا کہیں گے، پھر یہ کہیں گے، اونلی سو دیٹ لوگ کنفیوزڈ رہیں اور یہ LGBTQ کا ایجنڈا پھیلائیں. اور آپ ہماری ساری ویڈیوز دیکھ لیں، ہم نے صرف اویئرنیس ہمیشہ پھیلائی ہے. اینڈ نیور ہیو وی targeted anyone or said anything hateful about anyone. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ these people are جو ان لاز بنائے ہیں، یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ وغیرہ، اگر آپ پرائیویٹ لائف میں کچھ کر رہے ہیں and we that's up to you, but you are now making laws which will affect our society, our nation, our kids. And that's why ہماری آپ ساری ویڈیوز دیکھتے ہیں، صرف اویئرنیس کیمپینس ہیں. یہ لوگ ان کو بہت آگ لگتی ہے، تیلی لگتی ہے، بیکاز یہ سب چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے وہ آواز ریز کی ہے تو ان کو برا لگتا ہے کہ پیپل ہیو اسٹارٹڈ کویسچننگ دیم اینڈ دے ڈونٹ وانٹ اٹ. اس لیے حشمت بھائی ہمیں اٹیک کرتے ہیں، اور اتنی بری طرح. آپ ان کی بائی دا وے آپ سب ان کے اٹیک دیکھ لیں، ایک بھی لاجک نہیں ہے، صرف بدتمیزی، گالیاں
اور جی آپ موٹی ہیں, آپ اگلی ہیں, آپ یہ ہیں, آپ یہ ان کی آرگیومنٹس ہیں. سو آپ ان کے ساتھ کیا آرگیو کر سکتے ہو؟ اور ہم لوگ تو بس اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے. ہم اللہ گاڈ gives عزت, God gives strength. So inshallah. Anyway, sorry لمبا ہو گیا. اب کاشف بھائی چلے گئے ہیں. نہیں, ان کا You wanted میسج to آیا, say وہ something. تھوڑا ان کا میسج آیا, تھوڑا بزی ہیں وہ, کہتے ہیں میں دوبارہ آ جاؤں گا. مور پاور ٹو اچھا یو ناجیہ پی اور ماریا پی کو بھی. آپ کا جو پلیٹ فارم ہے, آپ مدرس فار پاکستان, پلیز اس کو بھی سارے لوگ دیکھیں. اور یہ نا اسپیس کو پلیز لائک اور شیئر کیجئے گا, کیونکہ آج میں نے ان سے پوچھنا ہے کہ واٹ از اے وومن. مجھے تو پتہ ہے, میرے لیے تو میری ماں ہے کہ جنہوں نے مجھے جنم دیا, میری بیوی ہے جس نے میرے بچوں کو جنم دیا. یہ کس کو کہتے ہیں عورت؟ ہمیں یہ تو بتائیں آ کے. تو یہی میرا سوال ہے ان سے. سعدیہ, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کا میسج سوری میں نے ابھی دیکھا. سعدیہ, اس کے بعد فاطمہ کو آواز آ رہی ہے. سعدیہ نہیں, میرے خیال سے نہیں ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم مجھے السلام. آپ کی آواز آ رہی ہے اور میں چلیں ناجیہ کی ٹھیک بات بھی سن رہی تھی. تو آئی تھنک آئی مین دیر آر سو مینی میں چاہ پیپل رہا ہو تھا کہ جی جی فاطمہ کو ذرا بولنے دیں, ان سے بھی ہاں بات پلیز کرنی ہے. پلیز پلیز, میں یہی کہہ رہی تھی جی کہ میرے سے پہلے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں, پلیز آپ ان کی بات سنیے دین العرب. اچھا چلیں, بہت شکریہ. اچھا میں Sadia, sorry, Fatma. I'm just quickly. I know you getting interrupted. Sadia, would you do me a favor? Would you come up on a co-host for if you have to go, I'll jump back in. I'm just driving right now, so I don't want to I be. would love to آتے, بٹ میرا جو ہے نا انٹرنیٹ از ریئلی بلفنگ, سم کچھ Okay, no bother, پرابلم no چل bother, رہا no ہے. bother. So yes. Sorry, Fatma. Go ahead. اچھا جی, بہت شکریہ. میری تھوڑی ان پاپولر اوپینین ہے, آئی تھنک دونوں سائڈوں سے مجھے کہا جاتا ہے اور شاید اس کے بعد بھی کہا جائے. دیکھیے, عورت مارچ کے حوالے سے میری نا دو ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں. پہلی بات یہ کہ جہاں پہ مجھے لگا تھا کہ امپروومنٹس ہو سکتی ہیں, اور دوسری بات جہاں پہ مجھے لگا تھا کہ یہ ٹوٹل ڈس ایگریمنٹ ہے اینڈ اٹس بیونڈ ریڈمپشن. تو میں ان پوائنٹس پہ بات کرتی ہوں. دیکھیے, ہمارے ملک کے اندر ڈیفینیٹلی ہمیں پلیٹ فارم تو چاہیے خواتین کے حقوق کے اوپر بات کرنے کے لیے. ہمارے جتنے مسئلے مسائل ہیں, ڈومیسٹک وائلنس, سیکشل وائلنس, ہراسمنٹ ہوتی ہے, پھر جو نوکریوں کے کوٹے شوٹے ہونے چاہیے زیادہ, اور بھی جو خواتین نوکریاں کرتی ہیں ان کے لیے میٹرنٹی لیو ہونی چاہیے. اتنے ہمارے مسئلے ہیں, اور بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم ملے جہاں پہ ہم ساری خواتین اپنے اپنے مسئلے لے کے آئے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں, ڈسکس کریں. ہمیں ضرورت ہے ایسے پلیٹ فارم کی. اگر وہ عورت مارچ بنا تھا, شروع ہوا, اور اس کے اندر شروع میں بہت اچھی چیزیں بھی تھیں, ابھی بھی ہیں اس کے اندر کچھ پوائنٹس جو ہیں اچھے ہیں, لیکن میں نے جیسے بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر انڈر ریپرزینٹیشن ہے سرٹن سوشیو اکنامیکل بیک گراؤنڈ سے خواتین کی. مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر جو ایکسٹریملی پور اخیر غریب خواتین ہیں, یا جو لوئر مڈل کلاس کی خواتین ہیں, وہ نہیں آ سکتی ہیں, ان کو نہیں سمجھ آئے گی, کیونکہ ان کے جو سلوگنز ہیں وہ کلچرلی انسینسٹیو ہے, یا اس طرح کے جو ہے وہ مسئلہ مسائل ہیں. تو مجھے شروع میں لگا تھا کہ یار یہ بڑی اچھی بات ہے, پلیٹ فارم ہونا چاہیے. ایوالو ہو جاتا ہے نا اوور دا ٹائم پیریڈ, اچھی چیزیں جو ہے ایڈ ہو جاتی ہیں, بری چیزیں نکال دی جاتی ہیں, ود دا ٹائم وی امپروو. لیکن بات یہ ہے کہ جو میں نے بات کی کہ کلچرل انسینسٹیوٹی آ جاتی ہے, اور ریلیجس انسینسٹیوٹی آ جاتی ہے, وہ اسی میں آ جاتا ہے کہ سوسائٹی کیا ایکسیپٹ کر سکتی ہے اور کیا نہیں. مجھے جہاں پہ آ کے ڈس ایگریمنٹ ہوا تھا, اور جہاں سے آئی واز لائک آئی ایم آؤٹ, کہ ہماری خواتین کے اتنے مسئلے مسائل ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں, ہم چاہتے ہیں ان کا حل نکلے. ہمیں گورنمنٹ کو بھی پوش کرنا چاہیے کہ بھی سرٹن لاز بنائیں. انہیریٹنس کے مسئلے ہیں, میرا خیال ہے کہ حق مہر کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے کہ یہ منیمم اتنا ہونا چاہیے. اتنے ہمارے مسئلے مسائل اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. لیکن جب ہمارے مسئلے مسائل کی بات ہو رہی ہے تو اس کے اندر انہوں نے ایک اتنا کنٹروورشل ٹاپک جو کہ ٹرانسجینڈرز کے بارے میں ہے, وہ ٹرانسجینڈرز کو لا کے اس کے اندر ڈال دیا. اینڈ دیٹ واز دا پوائنٹ, آئی واز لائک نو, کیونکہ جو عورت مارچ اس کو پیورلی خواتین کے لیے ہونا چاہیے. Transgender women are transgender women. They are not women. That's my statement. It is another topic. We can talk about it. I mean, they are human. They should have their own rights, whatever. That is also my statement.
ان کا مورت مارچ ہوتا ہے, جس نے سپورٹ کرنا جائے مورت مارچ میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جا کے دیکھیں کیا سوسائٹی ایکسیپٹ کرتی ہے, کیا لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو فائن, نہیں کرتے تو then you have to convince them in their. آپ خواتین کے ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ کے جو ہے وہ ہائی جیک کر رہے ایک موومنٹ کو. That was my disagreement with them and I was like I'm not going to be part of that. کیونکہ جب آپ یہ بات بھی کرتے ہیں نا تو سارے آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کیوں کیا, حالانکہ میں خاتون ہوں, بایولوجیکل خاتون ہوں, اور اس کے باوجود جو ہے میں ان چیزوں کے اوپر آبجیکشن کروں تو میرے اوپر جو ہے وہ لٹ لے کے پڑ جاتے ہیں سارے. جیسے میں نے کہا کہ ٹرانسجینڈر جو ہیں ان کا ایک مورت مارچ ہوتا ہے, وہ کریں, اس کو پروموٹ کریں اگر کرنا انہوں نے. آپ دیکھیں معاشرہ چیز کو کیسے ایکسیپٹ کرتا ہے, نہیں ہے تو پھر آپ لا بھی لے کے آئے, آپ ٹرائی کریں. میں نہیں کہہ رہی دے آر ہیومن, دے شوڈ ہیو سرٹن رائٹس, بٹ دین اٹ نیڈس ٹو بی سیپریٹڈ فرام دا وومن رائٹس. کیونکہ ہماری خواتین اتنی پیسی ہوئی ہیں. بھائی مجھے خواتین کی پیڑ ہے, میں ایک گاؤں سے ہوں, ایک غریب خاندان سے ہوں, تو مجھے پتا ہے کہ ہماری خواتین کی کیا مسئلے مسائل ہیں. ہمیں ایجوکیشن نہیں ملتی ہمارے یہاں. ابھی تو کتنے ایسے گاؤں دیہات ہیں جہاں پہ ڈاکٹر نہیں ہے یار, جیڑی ڈلیوری کرنے انہوں نے کڈی دور جانا پڑتا ہے. یہ اتنے ہمارے مسئلے مسائل ہیں, لائنیں لگی ہوئی ہیں ہمارے مسئلوں کی, تو آپ اس کے اندر لا کے کتنا کنٹروورشل ٹاپک جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ I'm against these people. I'm not saying that they are not human. I'm saying that اس میں بدنیتی ظاہر ہوتی ہے کہ آپ خواتین کی تحریک میں, جہاں پہ ہمیں ابھی کچھ ملا ہی نہیں ہے یار, ہم تو بات کر رہے ہیں, ابھی اویئرنیس آنی شروع ہوئی ہے, اور آپ آ کے جو ہے اس کے اندر یہ ٹاپک ڈال دیتے ہیں. میں کیونکہ ایک مسلمان خاندان سے ہوں, میری بہنیں جو ہے ان کے لیے مجھے بڑا مشکل ہو گیا تھا ایکسپلین کرنا کہ خواتین کے مارچ کے اندر جو ہے یہ بندے کیا کر رہے ہیں. تو دیکھیں ہم یہاں پہ کنوینس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری بچیوں کو کالج بھیجیں. ہمارے پنڈوں میں نا بھیجتے نہیں ہیں, میٹرک تو بعد بھیجتے نہیں ہیں. ہم ترلے کر رہے تھے کہ بہن پلیز اس کو کالج بھیجیں, اس کو ڈاکٹر بنا دو, کسی نے کچھ دیا. وی وانٹ امپروومنٹ. وہاں پہ جب ہم یہ انہوں نے دیکھا ہے تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہوگی کہ ہم کیسے ایکسپلین کریں کہ یہ بندے کیوں آ گئے نے اس تحریک دے وچ بندے کیوں آ گئے نے. Now trying to shove down their ideology to us کہ جی ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ وہ خواتین ہیں. No transgender women are transgender women, period. We can't, I mean, you can't change my mind about it. So can we just separate these two movements? So خواتین کی جو حقوق کی بات ہے وہ صرف خواتین کے حقوق کے لیے ہونی چاہیے. اس کے اوپر ہمارے اتنے مسئلے ہیں. ہمیں شیلٹر ہومس چاہیے. بھائی سب سے زیادہ جو ڈومیسٹک وائلنس کا پرابلم ہے ہمارے پاس, خواتین نکل کے کدھر جائیں, کوئی ان کو سہارا دے رہے, محلے والے نہیں سہارا دیں دے, رشتہ دار سہارا نہیں دیں دے. اسٹیٹ ہیز ٹو پرووائڈ شیلٹر ہومس سو دیٹ ایٹ لیسٹ وومن آر سیف. اور بھی اتنی چیزیں ہیں جو کہ میرے ذہن سے نکل گئی ہیں, لیکن میں یہ آپ کو کہہ رہی تھی کہ میرے جو بیسک پوائنٹ. اچھا فاطمہ, میں نا آپ کو تھوڑا ٹائم دیتا ہوں, اور پہلے تو سلوٹ نازیہ آپی اور کیسر بھائی کو کہ ان کی سپیس میں نا پتہ نہیں بیان ہی بدل جاتے ہیں. یہ ایک مزے کی بات ہے. ایک چیز میں آپ کے لیے, ہم نے بھی سیکھا ہے نازیہ آپی سے اور کیسر بھائی سے, آپ دونوں سے میری التجا ہے کہ پلیز ان کو بتائیں کہ یہ مورت جنہیں یہ ایک بڑا پسا ہوا طبقہ کہہ رہی ہیں, اس کے بیہائنڈ کیا ہے, وہ کیا چیلا گرو سسٹم ہے, کس طرح ان کی کاسٹریشن کی جاتی ہے. تو پلیز کیسر بھائی, نازیہ پلیز, میں آپ ذرا فاطمہ, کیونکہ نا چاہت رہا ہوں کیونکہ بھاگ جاتے ہیں لوگ, تو اسی آپ سوچیں آپ کا دوسرا پوائنٹ کیا ہے, اتنی دیر میں ہم ان سے لیتے ہیں. نازیہ آپی, کیسر بھائی, آپ دونوں سے پلیز ان کو بتائیں ذرا کہ ان کے پیچھے کیا ہے, کس طرح کا یہ ایک گندا پر دھندا ہے یہ سسٹم ہے. میں چودھری صاحب چاہوں گا کہ اس پہ ہم ایک علیحدہ سے کریں جب وہ عورت مارچ کے بعد یہ سسٹمز, یعنی کہ جب ہم دوبارہ سے ہم بات کرنا شروع کریں. فوکس میں اس وقت میں چاہوں گا کہ اگر ہم عورت مارچ پہ کریں, اور عامر بھائی کو میں دوبارہ سے لینا چاہوں گا اور ان سے سوال بھی کرنا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز میں کہنا چاہوں گا. میری بھی نظر پڑی ہے, سسٹر عمرانہ یہاں پہ موجود ہیں, بہت خاموشی سے یہ آتی ہیں ہماری اسپیسز میں. ایک ویڈیو میری نظر سے گزری تھی جس میں ایک کسی اسپیس کا کوئی کلپ تھا, ایگزیکٹ الفاظ مجھے اس کے یاد نہیں ہیں, لیکن اٹ واز سم تھنگ امنگ دا لائنس کہ
آپ وہاں پہ کوئی پتہ نہیں انٹلیکچوئل بحثیں کرنے چلے جاتے ہیں، آپ کو اسٹریٹ وائز لوگ چاہیے، وہ لوگ جو پڑھی لکھی باتیں نہیں کرتے اینڈ سم تھنگ کچھ اس طرح کی باتیں، تو آپ بھیجے جی وہاں جی پہ. وہ 2 خواتین کا نام لیا گیا، ایک جو جی یہاں پہ موجود نہیں ہے ان کا میں نام نہیں لوں گا، اور دوسرے عمرانہ سسٹر کا نام لیا گیا کہ آپ جائیں وہاں پہ. یعنی لٹرلی ان سارے وہ سیکولر حضرات جو عورت مارچ وغیرہ کو بھی سپورٹ کرتے رہتے ہیں، وہ خود کتنے مسوجنسٹ ہیں کہ ان کو یہ کہنے کے لیے کہ آپ ایسے لوگوں کو بھیجیں کہ جو زیادہ انٹلیکچوئل گفتگو نہیں کر سکتے، تو انہوں نے 2 خواتین کو پوائنٹ آؤٹ کیا. اینڈ می ایون دو سسٹر عمرانہ سے بہت سی چیزوں پہ میرا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، ان کو مجھ سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، بہن بھائی میں ہو جاتا ہے، ہم تو ساری انسانیت کی بھلائی چاہتے ہیں، لیکن دیر آر فیو تھنگز جو آپ کو ڈیپ کٹ کرتی ہیں کہ یہ لوگ اندر سے کس قدر منافقت سے بھرے ہوئے ہیں کہ آپ انٹلیکچوئل باتیں نہ کرنے والے لوگ جو نہیں کر سکتے ان کو بھیجیں اور 2 خواتین کو نومینیٹ کر رہے ہیں. وائی؟ فور واٹ پاسبل ریزن آپ کا خیال ہے کہ جو مرد ہیں وہ آپ کے سارے انٹلیکچوئل ہوں گے اور جو آپ کی خواتین ہیں وہ نہیں ہوں گی، اور نام لے کے کہہ رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ والنٹیئر کریں. تو اس چیز پہ مجھے افسوس ہوا تھا کہ یہ نہیں، اور بھی میں نے سسٹر کو دیکھا ہے تو میرے ذہن میں آ گیا وہ ویڈیو تھا، تو میں اپنا اس پہ ایک احتجاج ریکارڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ آئی تھنک دیٹ واز ڈیپلی انسلٹنگ اینڈ شوڈ ہیو بین کنڈیمڈ دین اینڈ دیئر. عامر بھائی، کوشچن میرا آپ سے، سر آپ بھی پاکستان بھر سے، انڈیا سے، آگے پیچھے سے آپ ویوز لیتے ہیں، کنورسیشنز آپ سے ہوتی ہیں، آپ ایک رائے رکھتے ہیں. کیا کریں ہم اس وقت جب ہمیں عورتوں کا نام، ایک ایسا پاکستان میں ایسا طبقہ وچ نو ڈاؤٹ کہ آلریڈی مسائل کا شکار ہے، کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے، جتنا مرضی اس کو ہم اسپن اپلائی کریں، دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ عورتوں کے حقوق، بھلے اس کے پیچھے بہت سی وجوہات عورتیں ہی نکلتی ہیں، اگر بہو کے ساتھ برا ہو رہا ہے تو ساس ہے، یا ساس کے ساتھ برا ہو رہا ہے تو بہو ہے، اینڈ سو فورتھ، اس طرح کے واقعات ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جہیز کے معاملات ہیں، جو ان کی جائز جائیداد بنتی ہے، وہ معاملات، بہت سی اور سی ایسی چیزیں ہیں کہ ان میں ان کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے. ہاؤ انٹلیکچولی آنیسٹ از اٹ ان یور اوپینین کہ ایک پہلے ہی پسے ہوئے طبقے کا نام استعمال کر کے آپ پاکستان میں ہم جنس پرستی کو عام کرنا شروع کر دیں؟ ہاؤ ڈو دے ایون سلیپ ایٹ نائٹ؟ جی بہت شکریہ. میں یہ جو سوال آپ نے رکھا ہے، قدرتی بات ہے، کوئنسیڈنس دیکھیں کہ جو فاطمہ سسٹر نے بات کی تھی نا، وہ بات بڑی زبردست لگی مجھے، اور اسی سے لنک یہ چیز ہے. اصل میں اسے کہتے ہیں کہ پنڈ بسیا نہیں تو چور پہلے ہی آ گئے نے. یہ بالکل اس چیز پر فٹ بیٹھتی ہے کہ عورتوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، ابھی وہی ایک مسئلہ کشمیر بنے ہوئے ہیں، اور بیچ میں ایسی پارٹی گھس جائے جو اتنی کنٹروورشل اور کنفیوزنگ ہے کہ وہ عورت جیسی ایک کرسٹل کلیئر چیز کو اور سیلف ایویڈنٹ چیز کو کنفیوز کر دے. اب یہ بات میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ دیکھیں اتنا زیادہ انفلوئنسڈ ہو جاتا ہے اس ماحول کی وجہ سے کہ وہ فاطمہ سسٹر کو بولنا پڑا کہ میں بایولوجیکلی عورت ہوں. یعنی انہوں نے ان سارکسٹک وے کہا، مجھے پتا ہے، آن اے لائٹر ویٹ، مگر یہ ہے کہ ان کو یہ بولنا پڑا. یعنی ایک ٹائم تھا، اتنی سمپل سوسائٹی تھی کہ آپ دیکھ کر بتاتے تھے یہ عورت ہے یا مرد ہے. اب آپ کو عورت کے بولنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ یہ بولے تو اس کی آواز کی نازکی سے اور اس کی باریکی سے میں اندازہ کروں کہ یہ کنفرم عورت ہی ہے یا نہیں. اس قدر کنفیوز سوسائٹی ہو چکی ہوئی ہے. یہاں میں ایک چیز یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو ایشوز ابھی آپ نے جہیز کے یا دوسرے تیسرے جتنے ایشوز یا پڑھائی کے دوسرے، اس کو انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے کلچر کے ساتھ، یا وہ کلچر جو اس لینڈ کا کلچر تھا یا سوسائٹی تھی جو اس سے آیا، اور اس نے یہ تاثر پیش کرنے کی کوشش کی اس سوسائٹی نے کہ گویا اسلام نے وہ پابندیاں لگائی ہیں. میں پورے دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ عورتوں کے مسائل ہوں، مردوں کے مسائل ہوں، یا اس معاشرے میں کسی قسم کے بھی مسائل آپ اٹھا کر دیکھیں، 90% مسائل ایسے ہیں کہ جن کا اپنی بیس میں، اپنے فنڈامنٹلز میں اسلام کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اسلام نے نہ ان کو جلا بخشی، اسلام نے نہ ان کو چنگاری دی، اسلام نے نہ ان کو ہوا دی، نہ اسلام کی کو بنیاد پر کھڑے ہیں. باقی رہ گئے 10% کے قریب، وہ اسلام کی غلط ترجمانی یا غلط تعبیر یا غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے ہمارے سامنے آتے ہیں. تھوڑا سا پڑھے لکھے بندے سے آپ بات کریں تو آپ کے وہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں. آپ نے جو بات رکھی، انڈیا کے اندر تو بات ہی کہیں اور جا چکی ہے نا کیسر بھائی. انڈیا کی کیا ہی بات کریں کہ جہاں دیوی دیوتاؤں کو ایک ٹرانسلیٹر کے طور پر دکھایا گیا. ابھی ریسنٹلی میں کتاب پڑھ رہا تھا، لنگا پران. اب لنگا کی میں ٹرانسلیشن نہیں کروں گا، لنگا پران کتاب پڑھ رہا ہوں، اور اس کے 11ویں سکنڈ 11ویں چیپٹر کے اندر یہ لکھا ہے
کہ جو پہلا دیوتا بنا تھا وہ آدھا مرد تھا اور آدھا عورت تھا. تو برہما نے اس کو کہا کہ جناب آپ ادھر ہو جائیں. آدھے سے عورت نکل گئی, آدھے سے بندہ نکل گیا. اب ان کے ہاں تو کانسیپٹ یہ ہے, وہ تو بڑے کرسٹل کلیئر ہیں اس چیز کے اوپر اور بہت اور طریقے سے چل رہے ہیں. مسئلہ یہاں یہ ہے کہ کیا پاکستانی سوسائٹی جو ابھی انہی مسائل کو حل نہیں کر پائی جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں, بیسک نیڈز ہیں, کیا اتنا بڑا ایشو ہینڈل کر پائے گی؟ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کسی جو ہے نا وہ 10 سال کے بچے کے اوپر 50 سال کے بندے کے پرابلمز اور ایشوز ڈالنا شروع کر دو حل کرنے کے لیے. تو پاکستان ابھی اس سٹیٹ, پری میچور سٹیٹ کے اندر ہے, ایسی حالت کے اندر جہاں ہم ابھی ڈیموکریسی کو ہی سٹیبل نہیں کر پائے. ہم یہی نہیں سیکھ پائے کہ الیکشنز کیسے ہوں گے, ووٹس کیسے ڈلیں گے. ابھی اوور آل جو ویو ہے گورنمنٹ کا وہ نہیں سٹرکچر کھڑا ہو پایا. لیجسلیشن کرنا, ان روٹ کاز کو حل کرنا, سٹریٹ جو ایشوز ہیں, مورل میلڈیز ہیں, ان کے ڈائگنوز کرنا, یہ تو بڑی دور کی بات ہے. ایسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک سٹیپ ہے جو عورت مارچ کے اندر اس طرح کے مسٹنڈوں کو, میں معذرت چاہتا ہوں کوئی میری بات بری لگے, اس طرح کے مسٹنڈوں کو اندر گھسایا گیا ہے جو اس کاز کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھتے. یہ سب سے بڑی کنٹروورسی ہوگی, یہ سب سے بڑا یہ چیز بیک فائر کر جائے گی. یہ میری رائے تھی, ہو سکتا ہے کوئی لوگ اختلاف کریں, ان کو پورا حق ہے. بہت شکریہ کیسر بھائی, یہ میری رائے تھی. جزاک اللہ, بولنے کا موقع دیا آپ نے. جی بہت شکریہ تھینک یو جی, بہت عامر بہت بھائی. شکریہ. علینا سسٹر آپ نے بھی بات کرنی ہو پلیز انمیوٹ کیجئے گا اپنے آپ کو. اچھا میں نیچے بہت سارے دیکھ رہا ہوں, یار کوئی اوپر آ کے ہمیں بتاؤ کہ آپ کی عورت مارچ کے سٹینڈرڈ میں عورت کس کو کہتے ہیں, ہمیں بھی سمجھاؤ نا, کیونکہ ہم لوگ کنفیوز بیٹھے ہیں. ہمیں جو پتہ ہے اپنے گھر سے سیکھا ہے دیکھا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے, آپ بھی آ کے بتائیں نا کہ عورت مارچ والے عورت کس کو کہتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. حشمت بھائی جی میں بس ایک جملہ کہوں گا اگر اجازت دیں آپ. جی جی آپ کا ٹرن آپ چھوڑ کے چلے گئے تھے جی. نہیں وہ ایکچولی میں نا نماز کا ٹائم ہو گیا تھا, معذرت. وہ بس ایک دو جملے کہنے ہیں امانت کے طور پہ, ظاہر بات ہے میں یا ہم سے مسلمان ہوں. ایک تو میں تعریف کروں گا یہاں کیسر بھائی کی کہ انہوں نے بیچ میں انٹرجیکٹ کیا 2-3 باتیں کچھ ایک ہماری بہن نے کی, وہ میرے خیال میں درست نہیں ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایجنڈا پیڈل کر رہے ہیں نا وہ ان کی لیڈرشپ ہے, اور ان کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ ہمیں اکٹھے کرنے چاہیے اور ہمیں لوگوں کو ٹرین کرنا چاہیے, جو کہ ہم کر بھی رہے ہیں یہاں پہ. کیونکہ میں کچھ ایسی خواتین کو بھی جانتا ہوں جو قابل عزت ہے, لیکن وہ سمجھتی ہیں کہ یار یہ خواتین کے کاز پر کام کر رہی ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. تو ہم جب ان کو بتائیں گے کہ بھائی یہ اصل میں ان کا ایجنڈا یہ ہے, یہ بنیادی طور پہ جو ایک ویسٹرن تھاٹ ہے اس کو یہاں پہ لے کے آنا چاہ رہی ہیں, اور خواتین کے حقوق کے ساتھ ان کا اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. لیکن جب ہم نا وہ کچھ ذاتی قسم کی بات کر دیں گے نا سب کے بارے میں, تو وہ تھوڑی سخت بات ہو جاتی ہے. مجھے اس وقت بولنا چاہیے تھا, میں خاموش رہا, بلکہ تھمز ڈاؤن بھی دینا یار چاہیے تھا, وہ میں نے نہیں دیا. کاشف بھائی وہ بات آپ نکل گئی, آپ اپنی بات کریں, کیوں نہیں پچھلے وہ میں آپ رگڑا. نہیں وہ اس نہیں کی وجہ آپ پتہ ہے کہ میں نے وہ سارا ہم جنہوں نے ہوسٹ کیا وہ انہوں نے کر لیا نا کنٹرول, آپ اپنی بات رکھیں پلیز. ہاں نہیں میری بات تو یہی ہے جو میں نے عرض کر دی کہ جب ہم نے نا کسی سے گفتگو بھی کرنی ہو نا حزب مخالف سے, تو مجادلہ بھی جو ہے نا ایسے انداز سے کرنا چاہیے, ایسے انداز سے کرنا چاہیے کہ جو دوسرا نا وہ ہماری بات کو سننے کی ذرا کوشش. آشف بھائی نیچے چلے گئے نیٹ کا جی. اچھا چودھری صاحب ایک سیکنڈ بھی دیجیے گا, میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا. یہ پچھلے تھوڑے ٹائم سے نا کوئی گلچ کا مجھے تھوڑی سی وہ فیلنگ آ رہی ہے, تھوڑی چھوٹی چیزیں ہوئی ہیں. میرا خیال ہے میس رپورٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہوگی. تو ریکویسٹ یہ ہے کہ جتنے بھی بہن بھائی اس وقت اسپیس کو سن رہے ہیں کائنڈلی اس کے ساتھ انٹریکٹ کریں, اسے شیئر کریں. یہیں سے آپ عورت مارچ والوں کی یہ جو انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں بھی لکھا ہے کہ جمہوریت ریسٹور ہونی چاہیے, تو اس میں تو اب ایک فریڈم آف اسپیچ ہوتا ہے. ہمارے فریڈم آف اسپیچ کا آپ کو اتنا برا لگ رہا ہے کہ آئی ہوپ کہ میں اس میں غلط کہہ رہا ہوں, لیکن بظاہر جو لگ رہا ہے جیسے جیسے انٹینسٹی بڑھ رہی ہے گفتگو کی, لوگ جوائن کر رہے ہیں, ویسے ویسے گلچز بھی بڑھ رہے ہیں. سو دیر از گیون جو ہسٹری ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے دیر از اسٹرانگ ریزن ٹو بلیو کہ شاید وہ رپورٹنگ وغیرہ اسٹارٹ ہوگی. تو کائنڈلی اس کو شیئر کیجیے جتنا زیادہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اسپیس کو سیو کر پائیں. جی بالکل جی, اسپیس کو سارے لوگ شیئر کریں. یہ جو آپ کو رائٹ ہینڈ پہ پل نظر آ رہی ہے اس پہ جائیں اور وہاں پہ لائک اور شیئر کیجیے گا. غزالین بھائی بہت. السلام علیکم ایوری وعلیکم ون. السلام. بھائی غزالین کی باری ہے. غزالین بھائی آپ تھوڑا سا میں سوری آپ سے ٹائم لینے لگا ہوں. کل بہت بڑی سپیس, ایک بڑی نیوٹرل سی سپیس ہوئی,
مجھے کوئی ہارم نہیں ان کا نام لینے کا. ڈاکٹر شیلا تھیں, سونیا تھیں, اور یہ جو اپنے پاس اسپیکر بیٹھے ہیں انہوں نے اپنی میرا جسم میری مرضی کے نام سے تو نہیں کی, لیکن بڑی نیوٹرل سی انہوں نے اسپیس کی, اچھی اسپیس کی, لیکن وہاں پہ ساری یوزل سسپیکٹ بیٹھی عورت مارچ والی تھیں. اب میں نے فاطمہ, میں نے آپ ہی کی طرف آنا تھا, اچھی بات آپ نے مسکرا کے میری طرف اپنی ٹینشن کر لی ہے, اور آمنہ بھی بیٹھی تھیں ادھر. انہوں نے بعد میں مجھے ڈی ایم کیا اور بتایا ایسی اسپیسیز ہونی چاہیے نیوٹرل. مجھے آپ کے پوائنٹ جو ہے نا وہ یاد ہیں, آپ دونوں نے انسسٹ کیا کوئی ایسا پلیٹ فارم تو کوئی ہونا چاہیے نا عورتوں کے لیے, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. ایک پلیٹ فارم ہے, آپ اس وقت بڑی دیر سے کیسے بھائی کی اسپیسیز سن رہے ہیں, ہمارا پوائنٹ آف ویو کا بھی پتہ ہے. صرف ڈیفرنس جو آپ دونوں نے کو نہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو ڈھول بجا رہے ہیں آج کل, تو وہ ڈھول کی بجا کے فنڈنگ اکٹھی کر رہے ہیں نا, اینی وے ٹیکسی میں پتہ نہیں کدھر چلی گئی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جینوئنلی عورتوں کے حقوق کے لیے باتیں کر رہی ہیں, یا یہ ایک سرٹن کلاس ہے صرف جو چیخو پکار کر رہی ہے؟ یہ پرابلم ہے. یقین کریں آپ عورتوں کے حقوق کے لیے ایک قدم یہ اٹھائیں گے نا تو 10 قدم ہم ان کے ساتھ چلنے کو لیے تیار ہیں. یہ ناجیہ آپ ہی نے بڑی اچھی مثالیں دی ہیں کہ یہ حقوق, یہ حقوق, یہ حقوق, زیادتی ہوتی ہے, ماننا چاہیے نا, ہے ایسا کلچر. لیکن یہی تو ایک طریقہ ہے کہ معاشرے کے اندر ویک لنک ڈھونڈ کے ان کو ایکسپلائٹ کرو. اب اتنی پڑی پروفیشنل ڈاکٹرز, فزسٹ عورتیں بھی اگر اس پراپیگنڈوں کو نہیں سمجھیں گی اور ان کو پلیٹ فارم دیں گی اور ان سے بلاسفیمی کروائیں گی اور یہ چیزیں ان کو پراپوگیٹ کرنے دیں گی ساتھ بیٹھ کے, تو دل دکھتا ہے کہ چلیں جو پیڈ ہیں, فارن ایجنٹ ہیں, جن کی ٹیکسیاں چلتی ہیں, جن کو ڈھولک سے فنڈنگ ملتی ہے, ان کا تو ہمیں سمجھ آتا ہے, ان کے آگے تو آپ جو مرضی کر لیں, بھینس کے آگے بین بجانے کے برابر ہے. لیکن جو جینون عورتوں کے لیے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں یا کام کرنا چاہتی ہیں یا آواز اٹھاتی ہیں, یقین کریں وہ تو سارے کا تاج ہیں, ان کے ساتھ 10 قدم ہیں. لیکن پلیز ان پراپوگنڈسٹ کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں نہ یہ سکھایا کریں کہ ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے اور یہ اصل حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں. سو جی غالین بھائی سوری. غالین لسنر پہ چلے گئے ہیں. یہ سمیہ ہیں, یہ بھی ان کو ذرا سنا ہے. آمنہ آپ تو ہمارے ساتھ ہی رہیں, ان کو ذرا بولنے کا موقع دیں. غالین بھائی میں آپ کو مائک آفر کر رہا ہوں پلیز. السلام سمیہ علیکم ہے. سب کو. وعلیکم جی میری آواز اگر سب کو کلیئر آ رہی ہے تو پلیز تھمز اپ دے دیں. اور میں یہ ایک تو کہنا چاہوں گی کہ یہ سپیسز ایسی ہمیں ڈسکورس اپنی سوسائٹی میں چلانا چاہیے, کیونکہ جہاں ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم ہر وقت رائٹس کی بات کریں, وہاں ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے مردوں کو بھی عورتوں کی ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں ایز این ایڈلٹ اور ایز اے گرون اپ پیپل ان دا سوسائٹی. کیونکہ مسئلہ عورت کو عورت سے نہیں ہے, مسئلہ کسی عورت ہو. جیسے میں اپنے گھر میں بیٹھی, مجھے اپنی سیلف سے کیا پرابلم, جب میں باہر جاتی ہوں تو کوئی آدمی ہی ہے نا جو جس سے میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے تم دے دو. تو جب میں ایسے کہہ رہی ہوں, جب میں یہ بات سوچ رہی ہوں اپنے ذہن میں کہ میرے کچھ رائٹس ہیں جو آدمی مجھے نہیں دے رہے, مطلب عورت مارچ والی عورتیں تو یہی کہتی ہیں نا, مطلب دے سے کہ آدمی نے ان کے رائٹس کے اوپر سٹیپ آن کیا ہو. تو پھر اس میں مجھے تو آدمی کے ساتھ ڈائلاگ کرنا ہے نا. فار ایگزامپل میرا ڈائلاگ تو پھر کسی بندے کے ساتھ ہونا چاہیے. اس میں پھر یہ کیسے میں کہہ سکتی ہوں کہ آدمی ایک تو ٹوٹلی مائنس ہو گئے, یعنی جب میرے رائٹ, اگر بندہ فار ایگزامپل اپنے رائٹس کی بات کرتا ہے, کہتا ہے کہ میرے یہ رائٹس ہیں, تو وہ کیا کسی آدمی سے جا کے کرے گا؟ وہ بھی تو اپنی ماں بہن بیٹی یا چلو اپنی کولیگ, کوئی جو ہم سارے بہن بھائی ایز اے پاکستانی بھی ہم ایک دوسرے کے بہن بھائی, ہم ایک دوسرے کی بات سنیں گے نا ایک انوائرمنٹ. تو وہ انوائرمنٹ ہم نے کریٹ کرنا ہے جس میں لوگ رسپانسبلی ایک دوسرے کی بات سنیں. جہاں پہ جسٹیفائڈ بات ہے وہاں پہ سارے مل کے کہیں کہ ہاں جی یہ ٹھیک ہے, اور جہاں پہ انجسٹ بات ہے اس کو سب مل کے کنڈیم کریں. ابھی مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بہت پولرائزیشن ہوگی, یعنی کہ اتنی بنیادوں پہ آئیڈینٹی پالیٹکس اتنی ہم نے تیز چالو کر دی ہوئی ہے, اور ٹویٹر پہ تو اتنی آگ لگی ہوئی ہے اس کو, کہ مجھے دیکھ کے اس سے یہ لگتا ہے کہ ہم کوئی پازیٹیو پروڈکٹیو, ہماری سوسائٹی میں بے شمار کام ہونے والے ہیں. لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے. مجھے ان عورتوں کا پتہ ہے, میں نے خود دیکھا ہوا ہے جن کے گھر میں DHA لاہور کے باہر سیور کا اور صاف پانی مل کے آتا ہے, ان کے بچوں کو ریکٹ ہوتی ہے اور وہ اپنے بچوں کو مکھی مار کے کھلا رہی ہوتی.
کیونکہ ان کے پاس ڈاکٹر کے جانے کے لیے پیسہ نہیں. جب بچہ پیدا کرنے کی باری آتی ہے، کوئی دائی ان کے پیٹ میں بچہ کاٹ کے بچے کا آدھا پورشن چھوڑ دیتی ہے، وہ پوائزن ہو جاتا ہے اس 5 بچے کی ماں کو. اس کا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، اس کا کیا کریں گے؟ اس کو تو ہم نے یہ بھی نہیں بتایا کہ بچہ کیا ہے، بچے کو دیکھ بھال کیسی کرنی ہے. اس کو بالکل ہم نے ایسی 80-90% عورتیں ایسی ہیں اس طبقے سے جن کو ہم نے سڑک پہ پھینک دیا ہوا، ان کا کوئی لینے دینے والا نہیں. اور ایک غلط قسم کی ڈرائنگ روم ڈسکشن ہو رہی ہے. اور ایک میں آپ کو بات بتاؤں اور بڑے دکھ سے بتاؤں کہ رائٹس کبھی بھی سلوگن مار کے نہیں لیے جاتے. اگر آپ نے کرنا ہے تو کام ان عورتوں کے لیے کریں جن کو آپ کی ضرورت ہے، جن کے سر پہ بیٹھ کے، جن کی پروڈکٹیو کیپیسٹی جو آپ یوز کر کے آپ یہ نعرے مارتی ہیں اور آپ بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھتی ہیں، آپ باہر جا کے پڑھتی ہیں. آپ کے اوپر ان عورتوں کی رسپانسبلٹی ہے. اور جب میں ایک انجینئر بنی تو مجھے اس وقت یہ احساس تھا، میرے ماں باپ نے مجھے، کہ میرے خاندان میں اور لڑکیاں نہیں پڑھیں گی اگر میں نے رسپانسبلٹی کے ساتھ بیہیو نہیں کیا. ان کے ماں باپ کہیں گے کہ یہ عورت دیکھو یہ باہر گئی، اس نے کیا کی، what did she bring for our family? She got educated. Did she serve our family? Did she serve the community? Did she bring a good name? اگر یہ رسپانسبلٹی میں نہیں اٹھا سکتی تو پھر مجھے چاہیے کہ میں اپنے ہاتھ جھاڑوں اور ادھر جا کے بیٹھ جاؤں جہاں جو اچھی سوسائٹیز ہیں، جو میری جہاں پہ ٹرانسجینڈرزم بھی ہے، سب کچھ ہے، غربت بھی نہیں ہے، لش بش بھی ہے، میں ادھر جا کے بیٹھ جاؤں. لیکن پاکستان کے یہ ایشوز نہیں ہیں. ادھر پہ وی ہیو ٹو بیہیو ریسپانسبلی، اور ہر ایک کو کرنا پڑے گا، مرد کو بھی. اور وہ جو بچہ چھوٹا ہے جو گاڑی صاف کرتا ہے، جو دھوتا ہے، وہ بھی تو میرا بچہ ہے نا. کسی عورت نے پیدا کیا اس کو، لڑکا ہے وہ تو کیا ہو گیا، اس کے لیے کس نے بات کرنی ہے. لاسٹ بات میں یہ کروں گی، آئیڈیلی کہ ایک آئیڈیل سوسائٹی میں عورت کو مرد کے رائٹ کے لیے فائٹ کرنا چاہیے اور مرد کو عورت کے رائٹ کے لیے فائٹ کرنا چاہیے. اسی طرح ہم مل کے انجسٹسز کو ختم کریں گے اور ایک ایسی سوسائٹی بنائیں گے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹ آف پیس میں ہوگی، یعنی اسلام میں ہوگی، ایکولبریم میں ہوگی، کیلڈ ہوگی. تھینک یو سو مچ گیونگ می اے چانس. بہت شکریہ، بہت اچھی باتیں کی. اور ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں، اسپیس بنانے کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم آپ کے رائٹس کے لیے، جو عورتوں کے، خواتین کے، کوئی مرد نہیں ہیں، بہنوں والے ہیں، مائیں ہیں، ہماری بیٹیوں والے ہیں. تو جناب ہم کیوں ایسی بات کریں گے کہ عورت کے حقوق نہیں ملنے چاہیے. لیکن جس طرح کا یہ ایجنڈا ان کے پیچھے ہے اس سے ہمیں اعتراض ہے. مجھے پتہ ہے حیدر بھائی کو کافی دیر سے ہے، آپ کی ہے، لیکن ساتھیہ آپ بھی بہت دیر سے 1 گھنٹے سے ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں اور انہوں نے بات نہیں کی. جی ساتھیہ آپ، السلام علیکم اور انمیوٹ. Assalamualaikum, Hashmat. Thank you so much for the mic. I still cannot see anything. There is some problem with the internet. لیکن I hope کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے. جی کلیئر ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایسا ہے کہ میں نے جو تھوڑی سی کانورسیشن سنی اور جو میں نے ویڈیو بھی دیکھی ہے، تو آف کورس بینگ اے فیمیل بھی میرا ایک پرسپیکٹیو ہے، لیکن مور امپورٹنٹلی آئی تھنک دونوں اینگل سے اگر دیکھیں تو آئی ووڈ اگری ٹو. ابھی مجھے پتہ نہیں میرے سے پہلے کون بات کر رہی تھیں. آئی تھنک اٹ واز سمیہ بیکاز آئی کوڈ ریکگنائز ہر وائس اف آئی ایم ناٹ رانگ. شی واز رائٹ کہ جو یہاں کے مسائل ہیں، جو یہاں کے ایشوز ہیں، جو یہاں کی پرابلمس ہیں، مجھے لگتا ہے ان کے اوپر تو اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوتا ہے، ان کے اوپر اتنی بات نہیں ہوتی ہے، یا ان کیسز کو اس طرح سے فالو نہیں کیا جاتا ہے. لیکن ان چیزوں کا جن کا مجھے اپنے آپ سے کوئی ریلیونس بھی فیل نہیں ہوتی، وہ چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس ہوتا ہے. مور امپورٹنٹلی آف کورس وی نو کہ آپ کی ایسٹس میں آپ کا رائٹ، آپ کے جاب پہ آپ کی سیکیورٹی، آپ کو ہراسمنٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی کو آپ کی مرضی کے بغیر آف کورس ٹچ نہیں کرنا چاہیے. آپ کس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے تو اجازت ہونی چاہیے. ٹیبوز بالکل عجیب طرح کے نہیں لگنے چاہیے. یہاں پر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اگزامپل دوں گی کہ جب ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا جو فیصلہ کیا اس دور میں اور اس زمانے میں، وہاں پر اگر وہ نہ کرتی تو ہماری سوسائٹی میں تو یہ والی چیز قابل برداشت ہی نہیں ہے
کہ ٹھیک ہے اگر ایک چیز نہیں ہوئی تو اب ان چیزوں پہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے جو جینوئنلی ہمارے ریلیجن کے ساتھ بھی الائنڈ ہیں. لیکن جب بات آ جاتی ہے وہ دیٹ واز ویری فنی وین somebody was talking about کہ a male who chooses to be a female overnight and he comes up and I would not want to share my private space with him ever. I mean, who the hell you are? کہ آپ کو رات کو اچانک سے فیل ہوا کہ آپ بندے نہیں ہیں آپ عورت ہیں تو اس کے بعد that is something which really pissed me off. Like جب میں یہ بات سن رہی تھی تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ وہ لوگ جو آ کے کہتے ہیں کہ وہ ایک marginalized community ہے, وہ کیسے marginalized community ہے؟ I mean, you are a male, you're a born male, you just want to dress up like women, I don't know why, and you just started doing it overnight all of a sudden. So I'm sorry, I do not feel safe. You are actually making me unsafe. This is something which is really funny for me, اور مجھے بڑی اس پہ ہنسی بھی آ رہی ہے, عجیب مزاح کا خیز بات بھی Okay, لگ رہی ہے. اور quickly, Sadia, on this point, how would you want your man or your brother or any manly individual there to react to this certain situation? If you find yourself in that position, how would you expect somebody to react? Well, if I find myself in a situation like that where a male claiming to be a female just jumps into my private space, I think میرے بھائی اور باپ پہ تو بات بعد میں آئے گی, میں تو پہلے اس کا خود ہی طرح نکال دوں گی. مطلب how dare you do this? I mean, this is not fair. Come on, don't come and dictate me کہ آپ اوور نائٹ بن گئے. اور of course my brother and my father, anybody related to me, they won't feel comfortable either. And مجھے لگتا ہے کہ میں ان کو یہ رائٹ دیتی ہوں کیونکہ وہ میرے لیے پروٹیکٹیو ہیں, وہ میری کیئر کرتے ہیں, تو میں ان کو یہ رائٹ دیتی ہوں کہ ٹھیک ہے, they can guide me, they can be around me. Not that, and I think I'm one of the blessed and privileged ones. مجھے تو I have been extremely pampered. جو چیز میں نے جیسے ڈیسائیڈ کی ہے زندگی میں, I have had complete support from my brothers and my father, and I'm so proud of it. And I do understand کہ بہت سارے کیسز میں یہ کیس نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتی ہوں جب یہ بات کی جاتی ہے کہ لڑکیوں کو پڑھنے, میرے اپنے پروگرام میں کئی دفعہ بچیاں کال کرتی ہیں, فار فلنگ ایریاز سے کال کرتی ہیں کہ میٹرک کے بعد گھر والے شادی کریں. اینڈ آئی گیٹ لائک کیوں کر رہے ہیں؟ آئی مین اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ میرڈ رائٹ ناؤ یو شوڈنٹ بی فورسڈ. لائک لیکن آئی ایم اے پریولیجڈ ون. میں سمجھتی ہوں کہ ہر جگہ لوگ نہیں ہوتے ہیں اور ان کے رائٹس کے لیے بالکل ہمیں بولنا چاہیے. لیکن یہ جو بات ایک اسپیسیفک جس پہ آپ نے مجھے ٹوکا ہے, آئی ووڈنٹ وانٹ اینی مین جس کو اچانک سے خواب آیا کہ وہ عورت ہے اور اس نے کوئی جھمکے شمکے پہن لی ہیں اور اس نے لپسٹک لگا لی ہے اور ویکسنگ کے باوجود اس کے منہ پہ ٹھیک ٹھاک قسم کی شیو ہے. آئی ایم سوری, تھینک یو, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. آپ پلیز اپنی کوئی پرائیویٹ اسپیس علیحدہ سے بنا لیں اور Let me وہاں take it پہ further, تھینک Sadia. Very good. Let me take it further. Now, آپ کے علاوہ میں آپ کا کوئی بچہ یا بچی اس پوزیشن میں ہو, how would you react? No, it's unsafe. I mean, I wouldn't trust the guy who doesn't know about himself completely. تو He کیا میں یہ chooses to فیئر be ہوگا, کیا میں فیئر ہوگا ایسی سچویشن میں یہ کہنے کے کہ اگر میں اپنی بہن, ماں, بیٹی یا اپنی بچی کی ایسی پرائیویٹ اسپیس میں کسی ٹرانسجینڈر کو گھستے دیکھ کے اس کو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چیرنے کا میں انیشیٹ کروں یا میں بولوں, تو یہ صحیح ہوگی بات یا غلط ہوگی؟ دیکھیں اگر آپ مجھے دیکھیں, جو لوگ بائی برتھ دے آر ناٹ a man or a woman, you know, مجھے ان سے پوری ہمدردی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کوئی اس طرح کا وہ رکھا. Sorry, Sadia, I will just cut you here کہ دیکھیں جی please, جی جی everyone جی get one thing, آپ لوگ پلیز تھوڑا سا اس پہ نا کلیئر ہو جائیں. No one is born without a gender. Every single human being born on earth ہاں. is either a man or a woman. There is no Can third thing. I know who is this? Maria? Is it Najia, Maria? Najia. ناجیہ. ہاں No, ناجیہ, I'm السلام Najia. علیکم. اوکے ناجیہ. اچھا, میں آپ کو ہاں. یہ, میں اپنی کنفیوژن میں یہاں پر میں سمجھتی ہوں کہ آئی ایم illiterate here, I'd say. تھینک یو دیٹ یو سیڈ سو. مجھے اس چیز کے بارے میں اس طرح سے علم نہیں ہے. آئی ہیو انٹرویوڈ ویمن اور مین, یو وٹ ایور یو کال دیم, جن کو ان کے گھر والے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ awkward جگہوں پہ رہتے ہیں جن کو ہم خواجہ سرا کہتے ہیں. مجھے بالکل اس کی یہ جو بایولوجیکل بائیفیکیشن آپ کر رہی ہیں مجھے نہیں اندازہ. تو اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایوری بڈی از بورن اور ان کو کوئی پرابلم نہیں تھا, تو میرا ایک کوشچن آپ سے یہ ہے کہ ان کو پھر اس طرح سے ڈسون کیوں کر دیتے ہیں فیملیز, اگر یہ ایسا ٹھیک ہے, کیس ہاں نہیں ہے. جسٹ جی جی مائی جی, ایجوکیشن. I'll clarify that کہ دیکھیں there's only male or female, okay, there is no third
gender. ہوتا یہ ہے کہ 0.2%, 0.02% of babies born have ambiguous, and I'm talking about ambiguous genitalia, where you can tell whether they're puberty by puberty, دونوں کی either way ان کا پتہ چل جاتا ہے. And this is just a disorder, like a cleft lip جو لوگوں کا ہوتا ہے, cleft chin ہوتی ہے, someone is born with 6 fingers. It's a disorder. It's called DSD, disorders of sexual development. So everyone be clear that there are only 2 sexes, binary ہیں, اور ان میں yes disorder ہوتا ہے, کچھ کے ہارمونس زیادہ فیمیل ہو جاتے ہیں, کچھ کے میل ہو جاتے ہیں زیادہ, but it is like I said, it is not a third gender. It is disorders within. A female can be a little masculine, right? And a man can be a little feminine, but they're still men or women. ان کے اندر جو اللہ نے بنائی ہیں چیزیں, وہ اندر آپ کا سسٹم ٹھیک ہے. یس, سم آف دیم کین بی اسٹیرائل, سم آف دیم کانٹ ہیو کڈس. اس میں کوئی 56 ڈسآرڈرز ہیں as far as I remember, DSDs کے, but they're still men or women. Okay?